الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ انسان کبھی بھی اپنی آخرت کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور ہماری زندگی کا جو مقصد ہے، جو ہدف ہے، جو پرپز ہے، وہ دنیا نہیں ہے بلکہ آخرت ہے۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ ایک بیج، ایک سیڈ ہوتا ہے نا، اس کا مقصد ہے اسے زمین میں دبا دیں، ایک پودا بن جائے۔ وہ بیج جب درخت بن جائے یا پودا بن جائے، پھل دینے لگے، اس سے اور دانے آئیں، تو اس کا مقصد پورا ہو گیا۔ ایک جانور خریدتے ہیں، چھوٹا سا بچہ، وہ جانور بڑا ہو جاتا ہے، اس کو پھر کاٹ کے کھا لیتے ہیں یا اور وہ بچے دیتا ہے۔ یہ جانوروں کا مقصد ہے۔ پہلا اسے کہتے ہیں مقصد نباتی، نبات یعنی پلانٹس، پودے۔ دوسرا حیوانی، انسان اس لیے نہیں بنایا گیا کہ وہ بڑا ہو جائے، اس کے بچے ہوں، وہ تو جانور بھی تھے۔ تو ہمارا مقصد بہت بالاتر ہے، بہت بلند ہے۔ ہمیں اس لیے نہیں بنایا گیا کہ ہم جوان ہوں، ہمارے بچے ہوں، یہ تو جانوروں میں بھی ہے۔ قرآن میں آیات ہیں، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اللہ نے تمہارے لیے سورج بنایا، چاند بنائے۔ اور آیات میں اللہ کہتا ہے اس نے جانور بنائے ہیں، دریا بنائے، سمندر بنائے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین پہ ہے اللہ نے تمہارے لیے بنایا، نہیں انسان کے لیے۔ حدیث قدسی ہے، یا ایھا الانسان خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی۔ اللہ کہتا ہے اے انسان، میں نے ساری اشیاء، ساری چیزیں تیرے لیے بنائی، لیکن تجھے اپنے لیے بنایا۔ اگر ہم صرف ایک بات سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں، جس کو ہم خود بھی بعض اوقات اسٹرگل کرتے ہیں، ہم لوگ مشکل ہمارے لیے ہوتی ہے سمجھنا۔ پیسہ ہمارے لیے بنایا گیا ہے، ہم پیسے کے لیے نہیں بنائے گئے۔ گاڑی ہمارے لیے بنائی ہے، ہمیں گاڑی کے لیے نہیں بنایا۔ گھر ہمارے لیے بنا ہے، ہم گھر کے لیے نہیں بنے۔ ابھی تک میں نے دیکھا بہت سے لوگ ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے، ان کو فرق نہیں پتہ ہوتا کہ میں آیا پیسے کی خدمت کر رہا ہوں یا پیسہ میری خدمت کر رہا ہے۔ وائی فائی اپ گریڈ کے اندر اگر آپ صرف یہ کوشش کریں کہ اپنے اندر یہ تمیز پیدا کریں، ڈفرینشیشن، تمیز، کہ چیزیں ہمارے لیے بنی ہیں، ہم چیزوں کے لیے نہیں بنے۔ دنیا ہمارے لیے بنی ہے، ہم دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے۔ بعض اوقات لوگ پوری زندگی دنیا کی خدمت میں گزار دیتے ہیں، یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میں دنیا کو استعمال کر رہا ہوں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ نہیں میں دنیا کا خادم ہوں۔ میں سخت باتیں نہیں کہنا چاہتا۔ پتہ کیسے چلے کہ ہم دنیا کو سرو کر رہے ہیں یا دنیا ہماری سروس میں ہے؟ کیسے پتہ چلے؟ کوئی پیمانہ ہے، کوئی اسکیل ہے؟ کیسے پتہ چلے؟ کسی بھی کام کرنے کے بعد اگر آپ اپنے آپ کو اللہ سے قریب سمجھیں، محسوس کریں، یو فیل یو آر کلوزر ٹو اللہ، آپ کو احساس ہو میں اللہ سے زیادہ قریب ہوں اس کام کے بعد، تو یہ اللہ کی خاطر تھا۔
اور اگر محسوس کریں کہ اب میں اور زیادہ دنیا دار بن گئی ہوں تو یہ دنیا کی خاطر تھا. جو آپ کا ایج گروپ ہے وہ رول ماڈلز ہیں سوسائٹی میں. آپ لوگ نیکسٹ دونوں جنریشنز کے لیے آئیڈیل رول ماڈلز ہیں، یعنی آپ اسوا ہیں. بچیاں آپ کو دیکھیں گی. چند چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں آپ کی زندگی میں. ایک، جو وائی فائی ہے نا، آپ کی ولایت، عقیدہ. ولایت صرف امیر المؤمنین کی نہیں ہے، ولایت اللہ کی بھی ہے، ولایت رسول خدا کی بھی ہے، ولایت ائمہ کی بھی ہے، جناب سیدہ کی بھی. تو آپ کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. عقیدہ بہت اچھا ہو. بچوں کو عقائد پہ کمپرومائز نہیں کرنے دیں. دوسرا، آپ کی عبادات میں آپ لوگ اسٹرانگ ہوں، فرم ہوں. نماز، روزہ ہو، کوئی بات نہیں بیٹا ابھی تھک کے آئے ہو، نماز بعد میں قضا پڑھ لینا. آپ بچے کو قضا نماز پڑھنے کی عادت ڈال رہی ہیں. کبھی نہیں کہیں قضا پڑھ لینا، نہیں پہلے نماز پڑھو، کھانا دیتی ہوں. وہ ماں جو خود عادت ڈال دے بچے کو قضا کرنے کی، وہ بچہ آہستہ آہستہ واجبات سے ہٹ جاتا ہے. تم بہت تھک جاتے ہو، گرمیاں بہت زیادہ ہیں، روزہ چھوڑ دینا کل. ایسے نہیں کریں، بلکہ خود کہیں کہ تمہارے اور اللہ کے بیچ میں ہے، نہیں رکھ سکتے ہو، تم نے اللہ کو جواب دینا ہے. یعنی اس کو احساس ہو اگر میں نے چھوڑنا بھی ہے روزہ تو میں ذمہ دار ہوں. یہ نہ کریں کہ سارے بچوں کے روزے اپنی گردن پہ لے لیں. تو عبادت بے انتہا اہم، اپنا عقیدہ، دوسرا عبادت. تیسرے، اخلاق. اخلاق بہت اہم ہے. نیکسٹ جنریشن کے اندر جو سب سے چیز بالکل مفقود ہے، جو بالکل نہیں ہے، وہ ہے اخلاق. بچوں کا کنسنٹریشن سپین بہت چھوٹا ہے. وہ بالکل فری ہینڈ بات کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ابرپٹلی بات کرنا، روڈلی بات کرنا یہ اچھی چیز ہے. آئی فیل کول، آئی ایم اے گڈ پرسن، میں اچھی کام کر رہا ہوں، میں کسی کی رسپیکٹ نہیں کرتا. یہ بہت بری چیز ہے. بہت زیادہ زور دیں اخلاق پہ. ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا اصول دین فروع دین. اصول دین جڑیں ہیں، روٹس، فروع دین شاخیں. لیکن ہم تیسری چیز نہیں بتاتے، پھل، فروٹس. بس اصول اور فروع بتا دیتے ہیں. فروٹس کیا ہیں؟ وہ اخلاق ہے. جڑیں کوئی گھر میں نہیں رکھتا، کوئی بھی گھر میں شاخیں نہیں لے کے جاتا. پھل ہر آدمی رکھتا ہے. تو بعض اوقات کرسچنز کا اخلاق زیادہ اچھا ہے، مسلم کا اخلاق نہیں ہوتا. اخلاق بہت اہم ہے. بچوں کو بہت زیادہ تاکید کریں. قرآن میں اللہ نے نہیں کہا کہ اے میرے حبیب آپ کا عقیدہ توحید ہے جسے آپ نے کریں. قرآن میں اللہ نے نہیں کہا کہ اے میرے حبیب آپ کا عقیدہ توحید ہے جسے آپ نے سب کو اپنی طرف جذب کیا. اے میرے حبیب یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کی نمازیں ہر آدمی کو اٹریکٹ کرتی ہیں. نہیں کہا کہ آپ کے اتنے لمبے لمبے روزے، 2 دن کا روزہ رسول خدا ایک ساتھ رکھتے تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے بیچ میں. نہیں کہ لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. اگر آپ کرخت مزاج بد اخلاق ہوتے تو سب دور ہو جاتے. یہ آپ کا اخلاق ہے جس نے سب کو آپ سے اٹریکٹ کیا، کشش ہے، جذب کیا. اخلاق. تو اپنے جو نیکسٹ جنریشن ہے اس کو بہت زیادہ آپ نے تاکید کرنی ہے کہ اخلاق اچھا ضرور ہو. اب ہمارے ہاں اخلاق صرف جو ہے وہ چند ایک چیزوں کو سمجھا جاتا ہے. ہر چیز کے آداب اور اخلاق ہیں. بزنس کے آداب و اخلاق ہیں، گھر کے آداب و اخلاق ہیں، مسجد کے آداب و اخلاق ہیں، ماں باپ سے ملنے کے آداب اخلاق، بیوی سے ملنے کے آداب اخلاق، بچوں سے ملنے کے آداب اخلاق، معاشرے میں، سوسائٹی میں دوسرے لوگوں سے ملنے کی ہر چیز کے آداب و اخلاق ہیں. ہمارے ہاں کمپلیٹلی فارگاٹن، بالکل اس پہ بات ہی نہیں ہوتی.
تو آپ کی جنریشن ایک روح پھونک سکتی ہے، ریوائیو کر سکتی ہے کہ وہ اخلاق جو ختم ہو رہا ہے. ایک بچے نے اپنے دادا سے پوچھا، دادا ابو آپ لوگ کیا کرتے تھے جب چھوٹے چھوٹے تھے؟ وائی فائی نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا، اسمارٹ فونز نہیں تھے، ٹیلی ویژن کچھ بھی نہیں تھا، تو آپ کیا کرتے تھے؟ کہنے لگے ہمارے پاس اخلاق تھا، ہم بڑوں سے ملتے تھے، بات کرتے تھے. تم لوگ کسی کی شکل ہی نہیں دیکھتے. کوئی آدمی تم سے بات کر رہا ہوتا ہے، تمہارے ہاتھ میں فون ہوتا ہے کہ شکل تو دیکھو کس سے بات کر رہے ہو. سائیکالوجی میں کہتے ہیں اف یو ڈونٹ لک ایٹ اے پرسن، اگر آپ کسی کو دیکھتے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں ہے. بچی آگے کہتی ہے میں امتحان میں پاس ہو گئی، آپ نے فون پہ کہا ویل ڈن، اس کا مطلب ہے بچی کے ذہن میں کیا گیا؟ باپ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، ماں کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے. دیکھیں اس کو، آئی کانٹیکٹ، دیکھیں، بات کریں. ٹی وی سب کچھ نہ بن جائے، انٹرنیٹ سب کچھ نہ بن جائے، اسمارٹ فونز. ابھی ایک تصویر چھپی ہے لندن میں، 1917 لندن. سب لوگ ڈنر ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، سب لوگ بات کر رہے ہیں، شکل دیکھ رہے ہیں، ہاتھوں میں نائف اینڈ فورک ہے، سب ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. آج کیا ہوا، اسکول میں کیا تھا، جاب پہ کیا ہوا، یہ سب. 2017 سب کے ہاتھ میں گیجٹس ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، کسی کو کسی کا نہیں پتا کہ کون میز پہ آیا، کون آج اسکول گیا، جاب پہ گیا، نہیں گیا، زندہ ہے، مر گیا. یہ عادتیں چینج کر سکتے ہیں. میرے ایک دوست سے مولانا، وہ کہتے ہیں میرے سارے بچے، ان کے سارے بچے ڈاکٹرز اور فارماسسٹ ہیں، تو وہ کہتے ہیں جیسے وہ گھر آ کے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں سب سے پہلے ٹیلی فون چھینتا ہوں، آنکھیں اسے دیکھو، میں اندھا نہیں ہوں، مجھے دیکھو، تم بھی اندھے نہیں ہو، مجھے دیکھو. کہتے ہیں پہلے فون چھین لیتا ہوں. وہ کہتے ہیں بابا کیا کر رہے ہیں آپ؟ فون غائب. ابھی ایک امریکہ میں ایک ٹیسٹ کیا گیا، ایک ماں نے بچوں کو کہا میں تو سب کو سزا دے رہی ہوں، ٹی وی کو پھینکنے لگی ہوں، بیچ رہی ہوں. 1 مہینے میں سارے بچوں کا اخلاق بہت اچھا ہو گیا، جب سے 1 مہینہ ٹیلی ویژن گھر میں نہیں تھا. پھر اس نے کہا کیا واپس نہیں لے کے آئیں گے، ٹی وی پھینک دیتے ہیں. وہ سارے بچے اپنے کلاس میں ٹاپ آنے لگے. ٹیلی ویژن ایک ڈسٹریکشن ہے جو سوچنے کی، فکر کی صلاحیت سلب کرتا ہے، چھین لیتا ہے. صرف 2 کام کرتا ہے، آنکھوں سے دیکھتے رہو، کانوں سے سنتے رہو، سوچو نہیں. وہ فیڈ کرتا ہے، بس سنو دیکھو، دیٹس اٹ. یہ لائف سٹائل ہے، ایسے جینا ہے، ایسے زندگی گزارنی ہے، اور کچھ نہیں. ہماری جو جنریشن ہے وہ بہت سی چیزوں سے محروم ہے، اور جو میرے بچوں کی جنریشن ہے وہ تو ان کا کنسنٹریشن سپین ڈفرینٹ ہے. وہ کہتے ہیں 5 منٹ بچوں کا کنسنٹریشن سپین ہے، وہ کلاس روم میں بھی پڑھ نہیں سکتے، کیونکہ کلاس روم ہوتا ہے 45 منٹس، بچوں کا کنسنٹریشن سپین ہے 5 منٹس. عبادت میں دل لگے. ایک امام سجاد علیہ السلام کی دعا ہے مناجات 15. آپ نے مناجات دیکھیں مفاتی میں، تو رجب کی دعاؤں سے پہلے جب اعمال شروع ہوتے ہیں نا، مناجات 15، 15 دعائیں ہیں امام سجاد کی مناجات. ہمارے علماء کہتے ہیں اس سے بہتر ہمارے پاس دعائیں نہیں ہیں. دعائے کمیل کے بعد امام سجاد کی ان 15 دعاؤں سے بہتر ہمارے پاس دعا نہیں ہے. سب سے اچھی دعائے کمیل امیر المومنین کی، اور اس کے بعد یہ مناجات، یہ 15 مناجات 15. اس میں ہر دعا کا ایک نام ہے، ٹائٹل ہے، ایک صفحے کی ہے مناجات. مناجات اور دعا میں فرق ہے. دعا پکارنا، میں چیخ رہا ہوں، بول رہا ہوں، یہ دعا. مناجات سرگوشی کرنا، وسپر کرنا، یا اللہ میری بات سنیے، آہستہ آہستہ بولنا. امیر المؤمنین نے، حضرت امام سجاد نے کانسیپٹ دیا، اللہ دور کب ہے جو چیخ رہے ہو، آرام سے مناجات کرو، اللہ بہت قریب ہے، شہرک سے زیادہ قریب ہے. تو وہ 15 مناجات ہیں. ان میں سے ایک مناجات کا، ہر مناجات کا ایک ٹائٹل ہے. ایک مناجات اس کا ٹائٹل ہے کہ جو عبادت سے لذت لیتے ہیں.
لذت یعنی انجوائے کرتے ہیں. ہمارے لیے تو نماز دعا زحمت بن جاتی ہے نا, کب ختم ہوگی, کب گھر جائیں گے. امام سجاد کہتے ہیں جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ پرولونگ ہو. جو اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے وہ کہتا ہے دعا ختم نہ ہو, میرا اللہ کے ساتھ ٹائم بڑھتا رہے بڑھتا رہے بڑھتا رہے. برڈن نہ ہو, بچے کم عبادت کریں. امام باقر علیہ السلام کہتے ہیں تھوڑی سی عبادت کرو, ہر روز کرو. بہت زیادہ عبادت ایک مرتبہ کر کے چھوڑ دو, ایسا نہ کرو. تو چھوٹی سی تھوڑی سی عبادت, بچوں کو ایک لذت محسوس ہو, یہ عادت ڈالنی ہے آپ نے. یہ آپ لوگ دے سکتے ہیں. کیسے؟ آپ خود پہلے وہ لذت محسوس کریں. جب بعض اوقات آپ وہ لذت محسوس کریں, کسی کو بلا لیں, بچے کو, بیٹھو 2 منٹ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ مصلی پہ, اسے ایک اپنا اثر ہوتا ہے. مجھے نہیں پتہ میں کتنی دیر بولوں گا, اس کے بعد پھر سوالات, ½ an hour, اس کے بعد پھر کوشچن. بے انتہا ضروری ہے کہ بچوں کو عبادت کا کانسیپٹ کلیئر ہو, برڈن نہ سمجھیں, مصیبت نہ سمجھیں. فجر کے لیے اٹھنا پڑتا ہے, نماز ہمارا پورا دن خراب ہو جاتا ہے. نہیں, وہ ہم نے 3 دن کا کیمپ کیا لندن میں, لندن سے باہر. جب بچے واپس گئے, 200 سے زیادہ بچے تھے, تو ایک والد نے مجھے فون کیا, کہنے لگے مولانا 3 دن میں کیا کیا آپ نے؟ میں نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ کہا میرا بیٹا 15 سال کا جب میں فجر کے لیے اٹھاتا تھا مجھے گالیاں دیتا تھا. کیوں اٹھایا آپ نے؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ میں سو رہا تھا, میں لیٹ سویا ہوں. گالیاں دیتا تھا, باپ کو گالی دیتا تھا. کہا جب سے 3 دن کے پاس آپ کے پاس سے ہو کے آیا, وہ کہتا ہے بابا آپ نے مجھے اٹھایا نہیں, میری فجر قضا ہو گئی. کہا بالکل چینج ہو گیا. ان کو ایک انوائرمنٹ دینا بہت ضروری ہوتا ہے, چاہے زیارت پہ لے کے جائیں, چاہے مؤمنین جو باعمل بچے ہوں ان کے ساتھ ایک مرتبہ ان کا ایک کیمپ ہونا, کوئی ایک زیارت, لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے. یہ جو ائمہ نے تاکید کی ہے نا, زیارت پہ ضرور جاؤ, یہ لائف چینجنگ. بعض اوقات ایک لحظہ زری کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں سے کچھ اندر منتقل ہو جاتا ہے. میں اپنی فیملی کے ساتھ گیا ہوا تھا زیارات پہ, تو میں ایک اپنے استاد ایک مرجع تقلید کے پاس بچیوں کو لے کے گیا ملوانے کے لیے. تو بچیاں مل رہی تھیں, میرے ایک استاد بھی تھے. شام کو انہوں نے مجھے دوبارہ بلایا. میں نے اپنے استاد سے پوچھا میں بچیوں کو دوبارہ لے آؤں یا اب نہیں لے کے آؤں؟ کہا جتنا سانس, بریدنگ اور سایہ اس مرجع کا بچیوں پہ پڑے گا اتنا پوری زندگی میں کام آئے گا. یہ غیر معصوم ہے, نائب امام ہے, اور وہ معصوم علیہ السلام کی ذریح مقدس ہے. اثر ہوتا ہے, بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. آپ جو بزرگ ہیں, آپ کی مصلی پہ بیٹھی تھوڑی سی عبادت, ایک مرتبہ وہ مصلی پہ بیٹھ کے جب آپ کا دل بھر آئے, بچے کو فوراً بلائیں, بس ایک پھونک مار دیں. من لا یحضرہ الفقیہ, شیخ صدوق کی کتاب ہے نا حدیث کی, الفقیہ, من لا یحضرہ الفقیہ. ہماری 4 کتابیں, جیسے سنیوں کی 6 کتابیں ہیں نا, صحاح ستہ, ہماری 4 ہیں. ایک میں اتنی احادیث ہیں کہ ان کی 6 سے زیادہ ہیں, الکافی میں. اس کے بعد ہے الفقیہ, من لا یحضرہ الفقیہ, شیخ صدوق. اس میں ایک حدیث ہے, الشیخ فی اہلہ کالنبی فی امتہ. ایک بزرگ سے مراد بوڑھا, بزرگ سفید بال ہو جاتے ہیں, بوڑھا ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں ویسے احادیث میں ہے 70 کے بعد, تو بہت سے لوگ ابھی آپ لوگوں اس میں نہیں آئیں گے, لیکن 70 کے بعد بوڑھا, مرد و عورت. الشیخ فی اہلہ کالنبی فی امتہ. ایک بزرگ اپنے گھر میں ایسا ہے جیسے ایک نبی اپنی امت میں. ایک نبی اپنی امت میں, ایک نبی. آپ کو اپنی قدر پتہ ہونی چاہیے, میری قدر کیا ہے. بعض روایات میں ہے کہ ایک بوڑھا باپ, ایک بوڑھی ماں جو بول نہیں سکتی, کام نہیں کر سکتی, ایک کونے میں بیٹھی رہتی ہے گھر میں, بس کچھ نہیں کرتی.
آپ کو اندازہ نہیں ہوتا اس ایک بوڑھے مرد یا عورت کی وجہ سے کتنے رحمت کے فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں. تو کیا کریں؟ اپنی قدر سمجھیں، اپنی اہمیت کو. تھوڑی سی ایک مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد بچے پہ، اب صلوات آپ نے پڑھا، بچے کو پھونک دیا، مصلی پہ بیٹھی نماز پڑھی ہے بچے پہ، آپ کو اندازہ نہیں ہے اس کا اثر کیا ہے. وہ جو اتنی باہر ہوائیں لے کے آتے ہیں اس سے شریر ہو جاتے ہیں، تو کیسے ممکن ہے وہ اللہ جو رحمان و رحیم ہے کہ شر کی ہوا کا اثر کرے، خیر کی ہوا کا اثر نہ کرے؟ کیسے ممکن ہے؟ خیر کی ہوا کا اثر ہوتا ہے، ہمیں اندازہ نہیں. تو عقائد، عبادات اور اخلاق. ایک اور پہلو کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں. بعض اوقات ایکٹیو رہنا بہت اہم ہوتا ہے. اگر بیمار نہیں ہیں تو ایکٹیو رہیں. مجھے اپنے گھر میں اپنی دادی نانی مرحومہ دونوں ابھی تک یاد ہیں کہ وہ لاسٹ ایج تک آلموسٹ دونوں 80 پلس سے دونوں کا انتقال ہوا، تو وہ ایکٹیو تھیں، انہیں ہوش تھا ہر چیز کا. کھانا بعض کا خود بنا لیتی، چائے بنا لی اپنے لیے. ایکٹیو. کہاں گئے تھے؟ کیا ہوا بیٹا؟ پریشان کیوں ہو؟ زیادہ نہیں، لیکن ایک پازیٹیو انداز سے مداخلت باقی رکھنا. بعض اوقات بچے برا بناتے ہیں بہت زیادہ پوچھے تو، زیادہ پوچھے تو برا بناتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ میرا کوئی رول نہیں ہے، ختم، تم اب جاؤ تمہاری دنیا، مجھے کوئی پرواہ نہیں. ایک آپ کا رول باقی رہنا چاہیے. کیا بات ہے؟ پریشان کیوں ہو؟ چلو میں دعا کر دوں گی. بس ایک چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہوتا کتنا اثر کرتی ہیں اور کتنا اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے. میں ایک استاد کے پاس گیا، 70-80 سال کے، سارے بال سفید، بوڑھے. اب میرے بال سفید ہو گئے، لیکن چند سال پہلے میرے بال سفید نہیں تھے. میں ان کے پاس ملنے گیا، السلام علیکم، کھڑے ہو گئے، پیار کیا، گلے لگایا، کہا صبح ناشتے پہ آنا میرے پاس. میرا اتنا سا دل اتنا بڑا ہو گیا کہ استاد اتنی محبت دے رہا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں بعض اوقات بہت اثر رکھتی ہیں، ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا. جب آپ کو آدمی ٹیڑھی آنکھیں کر کے دیکھتا ہے تو برا لگتا ہے نا، اسی طرح سے محبت سے جب اپنے بچے کو دیکھتی ہیں اس کو بھی اچھا لگتا ہے. جب برائی کا اثر ہوتا ہے تو اچھائی کا بھی اثر ہوتا ہے. بچوں کو اٹیچ رکھنا اپنے ساتھ، اتنی محبت دینا کہ وہ تلاش کرے کہاں ہے، اماں کہاں ہے، خالہ کہاں ہے، پھوپھی کہاں ہے، دادی کہاں ہے، نانی کہاں ہے، تلاش کرے اس کی آنکھیں. بہت ضروری ہے. یہ ائمہ علیہم السلام، بچوں سے بات کرنا، چھوٹے بچے سے بھی. ایک اور چیز، چند ایک چیزیں کہوں گا، میری باتیں برے تو نہیں لگ رہی. ایک اور چیز ہے محبت کا اظہار کرنا اپنے بچے سے. محبت کا اظہار سمجھتے ہیں؟ بچے سے کہنا تم مجھے اچھے لگتے ہو. آپ کہتے ہیں کیوں؟ بچے کو تو پتہ ہونا چاہیے، میں ماں ہوں، مجھے تو اچھے لگتا ہی ہے. نہیں پتہ ہوتا. ایک بچے کے ذہن میں چھوٹا سا تھا، اس کے ذہن میں بیٹھ گیا ماں نے مارا مجھے، میری ماں کو مجھ سے محبت نہیں ہے. وہ خالہ کے گھر جاتا ہوں ہمیشہ پیار کرتی ہے، لڑکے بھی آتا ہوں تو پیار کرتی ہے. خالہ کو محبت ہے، ماں کو نہیں ہے. چچی کو ہے، ماں کو نہیں محبت. جوان ہو گیا، بدماش بنا. جب وہ اس کو مارنے لگے نا، وہ ڈکیت تھا، قاتل بن گیا، تو ماں روتی ہوئی گئی، پیار کیا، کہا میں تیرے بغیر جی نہیں سکوں گی، مجھے بڑی محبت ہے. کہا اماں تجھے مجھ سے محبت ہے؟ کہا ہاں. کہا تو نے پہلے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ پوری زندگی نہیں کہا، میرے دل میں تھا ہی نہیں کہ تجھے محبت ہے. میں قاتل بنا اس لیے کہ میری ماں کو مجھ سے محبت ہی نہیں ہے. وہ کبھی کہنا برائی نہیں ہوتا. یہ جو رسول خدا، آپ نے حدیث کے سامنے دیکھا دوسرے کو پہ، اللہم انی احب حسینا، پروردگارہ مجھے حسین سے محبت ہے. کیا کر رہے ہیں؟
صرف ویسے ہی کہہ رہے ہیں یا کوئی درس دے رہے ہیں، ہمیں سکھا رہے ہیں. فَأَحِبَّ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنَ، تو بھی اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. جناب امیر بھائی ہیں، کہتے ہیں یا علی مجھے آپ سے بہت محبت ہے. جناب سیدہ سے کہتے ہیں بیٹی آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، یعنی محبت ہے. امام حسن امام حسین سے اذا احببت رجلا فاخبرہ، اگر کوئی مومن یا مومنہ بھی پسند ہو، آپ کی گھر میں آتی ہیں ایک مومنہ بہت زیادہ اچھی ہے، نیک ہے، مومنہ ہے، اسے بھی بتاؤ آپ کو محبت ہے، آپ اچھی ہیں. اسلام نے اس کو بڑا انکریج کیا، ہمارے ہاں ختم ہو گیا. تو بچوں کو بتانا، ان کو ہو کہ ہاں نہیں دے کیئر فار می، ان کو میری پرواہ ہے، یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، یہ میری پرواہ کرتے ہیں. بچہ غیر کے پاس جا کے محبت تلاش نہ کرے، اسے گھر سے بار بار محبت کا اظہار ہونا چاہیے. بہت سے باپ کہتے ہیں میں تو کبھی نہیں کہہ سکتا بیٹے سے کہوں محبت ہے، کس بات کی محبت ہے؟ نہیں، رسول خدا سے بڑا کوئی نہیں ہے، حضرت علی علیہ السلام سے بڑا کوئی نہیں ہے. جب وہ اظہار کرتے ہیں، امام حسن حسین جوان ہو گئے، امیر المومنین صفین سے واپس آ رہے ہیں، کہتے ہیں بیٹا حسن مجھے نیند آ رہی ہے، میں بہت تھک گیا ہوں، لڑ لڑ کے بہت تھک گیا ہوں، سونا چاہتا ہوں، آپ بیٹھ جائیں میں آپ کے زانوں پہ سو جاؤں گا. یہ محبت کا اظہار ہے نا، بیٹے کے زانوں پہ سر رکھ کے سونا محبت کا اظہار ہے. جوان ہے امام حسن علیہ السلام، بچے نہیں ہیں، شادی شدہ ہیں. کہ بیٹا بیٹھ جاؤ، جیسے رسول خدا ہمیشہ حضرت علی علیہ السلام سے کہتے تھے یا علی میں آرام کرنا چاہتا ہوں، اسی طرح سے حضرت علی علیہ السلام امام حسن سے ہمیشہ کہتے تھے. تو جب آرام کرنے لگے تو کچھ دیر بعد اٹھے، رونے لگے، کہا کہ میرا حسین کہاں ہے؟ کیوں؟ کہا یہاں پہ ابھی میں نے دیکھا کہ خون بھرا ہوا تھا، حسین اکیلا کھڑا تھا، یہ میدان کربلا ہے. یہ محبت کا اظہار بہت ضروری ہے، بچوں کو بار بار بتانا، ان کو اٹریکٹ رکھنا. آپ ہمارے بچے ہو، ہمیں آپ سے محبت ہے، ہم آپ کا بیٹر فیوچر چاہتے ہیں، ہم آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. بچوں کو یہ احساس ہو میرے ماں باپ میری پرواہ کرتے ہیں. میرے پاس 2 منٹ اور ہیں، اس کے بعد میں سوال لوں گا. تو بچوں سے اظہار کرنا. ایک اور کام، جب بیڈ سوسائٹی میں بچہ چلا جاتا ہے، دیکھیں اگر کوئی سگریٹ پیتا ہے نا، اس کو آپ کہیں مجھے آپ کی سگریٹ چھڑانی ہے، اب آپ کبھی نہیں سگریٹ چھڑا سکتے کیونکہ آپ نے بتا دیا. جب آپ کہیں نا یہ بری عادت ہے تمہاری، اب میں چھڑواؤں گی، اب وہ کبھی نہیں چھوڑے گا. اچھا یہ پھر اس کا مطلب ہے ٹارگٹ کر رہی مجھے. انڈائریکٹلی کام کیا جاتا ہے. بیٹا سگریٹ پی کے نماز نہیں پڑھا کرو، سگریٹ نہ پیو، گھر میں مت پیا کرو، باہر پی لیا کرو. ایسے کریں کہ اس کو محسوس ہو کہ اچھی چیز نہیں ہے، وہ ایسا ایسا کم کرے. ماں کے سامنے سگریٹ پیوں گا، شرم نہیں آتی؟ باپ بیٹھا ہوا سگریٹ پی رہے ہو. ایک حیا کا حجاب باپ کا روب ڈالنے کے لیے، باپ کے سامنے سگریٹ پیو گے بند کرو. آہستہ آہستہ اس کو ایک حجاب آئے. سگریٹ کی ویسے میں نے مثال دی ہے کسی بھی برائی کے اندر. وہ لڑکا اچھا نہیں ہے، اس کو باپ کے سامنے فون مت کیا کرو. باپ کیا سوچے گا کہ یہ آوارہ لڑکوں کے ساتھ بیٹھتا ہے. پیارے انداز سے انڈائریکٹلی اس کو توبیخ کریں، تنبیہ. ایک ایسا وقت آتا ہے جب اس کو ڈائریکٹلی بھی کہنا پڑتا ہے اس کام کو چھوڑ دو، یہ غلط ہے، یہ اچھا نہیں. لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کب انڈائریکٹلی کہنا ہے، کب ڈائریکٹلی کہنا ہے. میں چاہوں گا کہ اگر سوالات ہوں آپ لوگ اس میں غواليا يا
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. پلیز say صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ فیملی سے ریلیٹڈ ہے، اور اس میں کچھ امپورٹنٹ باتیں ہیں جو ہم لوگوں کو جاننا بہت ضروری ہے. کچھ باتیں ہم لوگ یہاں کریں گے جو سلائیڈز میں ہوں گی، اور کچھ باتیں جو سلائیڈز میں نہیں ہوں گی. ٹاپک جو ہے وہ لسن اور اسپیک، بولیں یا سنیں، ایک چیز کو چننا ہے. تو میں بولتا ہوں، آپ سنیں، ہم لوگ چن لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اسلام میں ایک کو نہیں لینا ہے، دونوں کو لینا ہے. سننا بھی ہے اور بولنا بھی ہے. جہاں سننا ہے وہاں بولنا نہیں ہے، اور جہاں بولنا ہے وہاں سننا نہیں ہے. ہر چیز کی اسلام نے اپنی ایک جگہ رکھی ہے، اور اگر وہ اسی جگہ پہ ہوگی تو زندگی بہت زبردست ہو جائے گی، اور اگر وہ اس جگہ پہ نہیں ہوگی تو زندگی ڈسٹرب ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ ابھی ہم ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں اس سے، کہ کہاں ہمیں بولنا چاہیے اور کہاں ہمیں سننا چاہیے، کیسے ہمیں بولنا چاہیے اور کیسے ہمیں سننا چاہیے. تو سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری فیملی کس طرح کی ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہم فیملی کے بارے میں ایک سٹیپ لیں گے آگے، اور ہم دیکھیں گے کہ فیملی کو کیسے دین ڈیفائن کرتا ہے. دین ہمیں کیا بتاتا ہے فیملی کیا ہے. فیملی کس کو کہتے ہیں؟ جس میں میاں بیوی بچے زندگی ساتھ گزار رہے ہیں، وہ فیملی کہلاتی ہے. آج کے دور میں فیملی بڑی بھی ہو سکتی ہے، جس میں ساس سسر بھی ہو، بھائی بھابھیاں بھی ہوں، ایک بڑی جوائنٹ فیملی ہو، اس کو بھی فیملی کہتے ہیں. لیکن جو مختصر سی تعریف ہے وہ کہ میاں بیوی اور بچے، یہ فیملی ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ اور بھی کچھ ہے. ہاں، اس میں اور بھی کچھ ہے. وہ کیا ہے؟ اس میں ان کا رول کیا ہے اور رسپانسبلٹی کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہے. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کا کردار بے عنوان بیوی، بے عنوان ساس، بے عنوان نند، اور پتہ نہیں کتنی ساری ہو سکتی ہیں، آپ کا کردار کیا ہے؟ اگر آپ ایک بیوی ہیں اور آپ کے پاس ایک گھر ہے، مکان نہیں، مکان تو چار دیواری کو کہتے ہیں، مکان نہیں، گھر، جس میں احساسات ہیں، جذبات ہیں، فکر ہے، بہت کچھ ہے، اس میں آپ کا کیا کردار ہے؟ یہ تو آپ کو پتا ہوگا. اب تو آپ کی ماشاءاللہ بیٹیاں بھی جوان ہو گئی ہوں گی، آپ کے بچوں کی بھی شادی ہو گئی ہوگی، ان کے بھی بچے ہوں گے. تو آپ کا کردار کیا رہا ہے اب تک، یہ بہت امپورٹنٹ ہے جاننا. اگر آپ بیوی کے کردار میں رہی ہیں تو آپ نے کیا کیا کیا، اور اگر ابھی آپ ایک ساس کی کردار میں تو آپ کیا کر رہی ہیں، اور اگر آپ کا کوئی داماد ہے تو اس کے ساتھ آپ کا کیا کردار ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہی تو فیملی ہے. ابھی میں یہ آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں، میں تو آپ کو صرف اشارہ دے رہا ہوں کہ آپ سوچیں، پھر ہم بات کریں گے کیا کرنا چاہیے. لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب میں ایک بیوی ہوں تو مجھے کیا کرنا ہے، جب میں ایک ساس ہوں تو مجھے کیا کرنا ہے، جب میں ایک بہن ہوں تو مجھے کیا کرنا ہے. سب میں ایک جیسا تو نہیں ہو سکتا، کچھ چیزیں کامن ہو سکتی ہیں، باقی چیزیں الگ الگ ہوں گی. تو کیا آپ کو معلوم ہے اور آپ وہ کر رہی ہیں؟ کیونکہ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ کر نہیں سکتی.
اور اگر وہ کر نہیں سکتی تو پھر نتیجہ وہ نہیں آئے گا جو آپ چاہ رہی ہیں. فرض کریں آپ کو ایک مزیدار کھانا بنانا ہے, آپ کے گھر میں دعوت ہے اور آپ کے شوہر نے کہا کہ بریانی بناؤ. آپ نے سوچا کہ بریانی وہ تو میں نے آج تک بنائی نہیں ہے, وہ تو ہمارے گھر میں نوکر تھے, وہ لوگ بناتے تھے, میں نے تو آج تک بریانی بنائی نہیں. اب شرم آ رہی ہے یہ کہتے ہوئے شوہر کو کہ مجھے نہیں آتا. تو آپ نے کہا ہاں ہاں میں بنا دوں گی, اور آپ کو نہیں آتا اور آپ بنانا شروع کریں گے تو پھر کیا؟ اگر شان کے مسالے کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ شان کے مسالے کی مدد سے آپ کو بنانا ہے, نہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں تو ایک عام سی بات کر رہا ہوں. اگر آپ کو نہیں آتا ہے تو آپ کیا کریں گی؟ آپ کوشش کریں گی اس کو بنانے کی, لیکن مجھے پتہ ہے کیونکہ آپ اچھی کوک نہیں ہیں تو آپ بنا نہیں سکیں گی, کھانا بدمزہ ہو جائے گا. ہماری ازدواجی زندگی, شادی شدہ زندگی بعض دفعہ بدمزہ ہو جاتی ہے, اس میں مزہ نہیں ہوتا. ہمیں شادی شدہ زندگی میں اچھا نہیں لگتا, مزہ نہیں آتا, ٹینشن بڑھ رہی ہے, پریشانی بڑھ رہی ہے, پرابلمز آ رہی ہیں. یہ کیوں؟ کیونکہ بہت ساری چیزیں, بہت سارے مسالے, سبزی, گوشت ہم وہ نہیں لائے جو اس میں ڈالنی چاہیے تھی, اس مقدار میں نہیں ڈالی, اس اندازے سے نہیں ڈالی اس کھانے میں, اس ریسیپی میں ہم نے وہ صحیح سے مقدار نہیں ملایا, اس لیے کھانا مزے کا نہیں بنا. اب جب کھانا مزے کا نہیں بنا تو پھر ہم نے کسی اور کو بلیم کرنا شروع کر دیا. ہم نے کہا وہ گوشت ہی سڑا ہوا تھا, سبزی پرانی لے کے آیا تھا, مسالہ جعلی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ قصور ہمارا ہے, ہم دوسروں کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں. زندگی کس کی خراب ہو رہی ہے؟ ہماری. تو یہ بہت ہی سمپل مثال ہے کہ اگر کوئی چیز ہمیں نہیں آتی ہے تو ہمیں سیکھ لینی چاہیے تاکہ ہماری بعد والی زندگی اچھی ہو جائے. بالکل اسی طرح اگر ہمیں نئی نسل کو سمجھنا نہیں آتا, نئی نسل کو سمجھنا نہیں آتا اور ہم اپنے پرانے انداز سے ان کو بھی اسی طرح ڈھالیں گے, کام خراب ہو جائے گا. کیونکہ نئی نسل آپ کے ساتھ پیدا نہیں ہوئی, آپ کے ساتھ بڑی نہیں ہوئی, آپ کی طرح کی سوچ ان کی نہیں ہے. آپ کی جو ویلیوز تھیں, آپ کی جو قدریں تھیں, آپ کی جو چیزیں اہمیت جن کو آپ دیتے تھے اپنے زمانے میں, اس زمانے میں وہ نہیں ہیں, وہ کم رہ گئی ہیں. تو پھر کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ وہی ساری چیزیں جو آپ نے دیکھی سوچی ہوئی ہیں وہ اس نئی جنریشن میں آپ دیکھیں؟ بہت مشکل ہو جائے گا. تو پھر ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اس نئی جنریشن کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے. یہ جو فیملی بننے جا رہی ہے یا جس فیملی کا میں حصہ ہوں, اس کو مجھے کیسے ڈیل کرنا ہے, اس کو مجھے کیسے ہینڈل کرنا ہے. آپ میں سے لوگ کچھ کے پاس موبائل تو ہوگا, یقیناً سب کے پاس ہوگا, اور ٹچ والا ہوگا, ٹچ سسٹم والا سب کے پاس ہے. نہیں وہ تو مجھے یقین ہے کہ سب کے پاس ہے, ہو سکتا ہے دو بھی ہو کسی کے پاس, لیکن آپ نے بھی نیا والا موبائل لیا ہوا ہے. کسی نے پرانے زمانے کا موبائل نہیں رکھا ہوا, وہ دبا دبا کے چلاتے تھے جس کو, پھر ٹھوک کے ٹھک ٹھک ٹھیک کرتے تھے. کیوں آپ نے لیٹسٹ لیا ہوا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کے دور میں اگر چلنا ہے تو لیٹسٹ والے سے کام چلانا پڑے گا, پرانے والے سسٹم سے کام نہیں چلے گا. کچھ چیزیں ایسے ہی ہیں انسان کے ساتھ بھی کہ جو اس کو نئے زمانے کے حساب سے سمجھنا پڑتا ہے. اگر نہیں سمجھیں گے تو گاڑی صحیح سے نہیں چلے گی. البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیشہ سے زندہ ہیں, تازہ ہیں, اور وہ ہمیشہ رہیں گی, وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. دوسری چیز ذمہ داری, احساس ذمہ داری. پہلی چیز ہو گئی آپ کا کردار, یہ آپ کے لیے روشن ہونا چاہیے. یعنی آپ یہ سوچیں اگر آپ کا کوئی بھائی ہے تو اس کو کیسا لگتا ہوگا جب وہ آپ سے ملتا ہوگا, اس کو کیا احساس ہوتا ہوگا جب وہ آپ سے بات کرتا ہوگا. یہ آپ بھائیوں سے پوچھیں. بھائیوں کو لگتا ہے کہ مجھے زندہ کر رہی ہے میری بہن, میرا سہارا ہے. میری کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے میں اس سے کہتی ہوں کہ اچھا میں کر دوں گی, تم پریشان نہیں ہو. وہ میری پریشانی کو خود لے لیتی ہے اپنے اوپر اور میرے کندھے سے نکال دیتی ہے, آؤٹ آف دا وے جاتی ہے میرے لیے کرنے کے لیے, میرے لیے پریشان رہتی ہے. جب بھی میں گھر آتا ہوں وہ مجھے خوشی دیتی ہے, وہ مجھے امید دیتی ہے. یہ ہوتی ہے بہن.
وہ بھائی کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا. اس کو پتا ہوتا کوئی بھی میرا ساتھ نہیں دے گا لیکن میری بہن ہے, اس کو میری فکر ہوگی, چاہے وہ اپنے گھر میں کیوں نہ ہو, اس کو میری فکر ہوگی. یہ آپ کا کردار ہے جو خدا نے آپ کو یہ کوالٹی دی ہے. تو اب آپ اگر ایک بیوی ہیں یا اگر آپ ایک ساس ہیں تو آپ کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں, رسپانسبلٹی آپ کی کیا کیا ہے, وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے, وہ آپ کو معلوم ہوگا. بالکل اسی طرح کہ اگر میں گاڑی لے کے نکلوں اور مجھے یہ نہیں پتا ہو کہ ایک ڈرائیور کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے, تو پھر کیا ہوگا سڑک میں قانون کی خلاف ورزی کروں گا, قانون توڑوں گا اور مجرم قرار پاؤں گا. جان کا لاس, مال کا لاس, گاڑی کا لاس, میرا اپنا لاس, حکومت کا لاس, اور سب کو نقصان پہنچاؤں گا کیونکہ مجھے قانون کا پتہ ہی نہیں ہے. اگر کہیں ریڈ ہے تو میں نکل جاؤں گا, سگنل توڑتا ہوا نکل جاؤں گا. میں کہوں گا مجھے اس سے کیا, کسی کو کچھ ہوتا ہے تو ہو, مجھے اپنی ذمہ داری کا پتہ ہی نہیں. تو یہ بہت ہی بیسک, بہت ہی بنیادی بات ہے کہ ہم اپنے کردار کو اور اپنی ذمہ داریوں کو جانتے ہوں. ایک اور بات جو فیملی کے اندر بہت ضروری ہے وہ یہ کہ آپ دونوں میاں اور بیوی کے اہداف, مقاصد کتنے ایک ہیں, آبجیکٹیوز آپ لوگوں کے ایک کتنے ہیں. تو آپ لوگ سوچیں آپ کے اور آپ کے میاں کتنا ایک جیسا سوچتے ہیں, ایک مقصد کے لیے سوچتے ہیں. میں نے کتنی خواتین کو دیکھا ہے جب کاؤنسلنگ ہوتی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ میرے میاں کی اپنی زندگی ہے اور میری اپنی زندگی ہے. وہ اپنے دوستوں میں رہتے ہیں, میں اپنی دوستوں میں رہتی ہوں. ان کی اپنی خوشیاں ہیں, میری اپنی خوشیاں ہیں. ہماری تو بات ہی بہت کم ہوتی ہے, ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا کہ ہم ایک دوسرے سے زیادہ بات کریں. میں انتظار کرتے رہتی ہوں, وہ کہتے ہیں تم میرا انتظار کیوں کر رہی تھی, کھانا کھا کے سو جاتی, میں تو دوستوں کے ساتھ تھا. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ ایک چھت کے نیچے ہیں لیکن دو الگ الگ لوگ ہیں. آپ نے شادی تو کر لی ہے, رسمن کر لی ہے, قلباً شادی نہیں ہوئی, وہ دل اکٹھا نہیں ہوئے. آپ کی کمیونیکیشن صرف وربل ہے, زبانی ہے, فکر سے اور دل سے نہیں ہے. تو پھر اس زندگی میں مزہ کیسے آئے گا؟ پھر آپ کو دیکھ کر نئی جنریشن کیا شادی کرے گی؟ وہ کہے گی میری اماں تو کبھی بھی خوش نہیں تھی اپنی زندگی میں, ہمیشہ شکوہ اور شکایت ہی کرتی رہتی تھی ابا کے بارے میں, تو میں کیوں کروں شادی؟ میری اماں تو ہمیشہ, انڈین لینگویج میں کہتے ہیں, جھیلتی رہی ہیں, وہ تو ہمیشہ سے برداشت کرتی رہی ہیں, وہ تو ہمیشہ سے قربانیاں دیتی رہی ہیں اور روتی بھی رہی ہیں اور کچھ کرتی بھی نہیں تھی, اور انہوں نے مجھے بھی ایسے ہی بنا دیا ہے. اور کہتی ہیں بیٹا یہی ہماری قسمت ہے, ایسے ہی رہنا ہے, تو پھر مجھے شادی نہیں کرنی. آج کی لڑکیاں آپ کو یہی کہتی ہوئی نظر آئیں گی نا کہ اگر میری نہیں بنی تو میں چھوڑ دوں گی 3 مہینے کے اندر ہی شوہر کو, بلکہ نیکسٹ ڈے چھوڑ دوں گی. آپ نے جھیل لیا 20 سال, میں نہیں برداشت کر سکتی. تو اگر آپ آج کی نئی جنریشن کو نہیں سمجھیں گی تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا سمجھانا. اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس بات کا جاننا کہ ہمارے میوچل گولز کون کون سے ہیں, میاں بیوی کے ساتھ مل کر کام کرنے کے ارادے کون کون سے ہیں, اور اگر نہیں ہے تو بنائیں, کوئی مشکل نہیں ہے. کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی بنائیں کہ وہ جو آپ دونوں ساتھ کریں. آپ دونوں کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے, چاہے چھوٹا سا کام ہی کیوں نہ ہو. ایسا نہیں ہو کہ آپ گھر جا کے اپنے شوہر سے کہیں شیخ نے کہا ہے 7 کام کریں, چلیں ہمیں یہ سارے کام کرنے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے, آہستہ آہستہ, اسٹیپ بائی اسٹیپ. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہونی چاہیے جو آپ دونوں ساتھ کریں, جو آپ کے احساسات ہیں وہ زیادہ تازہ اور زندہ ہو جائیں. کیونکہ شوہر کو یہ احساس نہیں ہوگا, اس کا یہ احساس کمزور ہے. اس کو آپ کا کام ہے زندہ کرنا, اچھے سے زندہ کرنا. اس کے بعد جو ہے وہ باہمی احترام جو ایک فیملی کے اندر ہوتا ہے وہ پایا جاتا ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کے شوہر آپ کا احترام کرتے ہیں, آپ کو عزت دیتے ہیں؟ اگر وہ آپ کو عزت نہیں دیتے تو آپ تو مرجھا جائیں گی. جیسے ایک پھول مرجھا جاتا ہے
پرانا 3 دن 4 دن کا پرانا پھول ایسی پڑا رہے تو کیسا ہو جاتا ہے؟ وہ مرجھا جاتا ہے. اگر شوہر بیوی کو عزت نہیں دے گا تو وہ بھی مرجھا جائے گی. 1000 پاور کا بلب 0 پاور کا ہو جائے گا اگر شوہر عزت نہیں دے گا بیوی کو. تو بہت ضروری ہے ایک خاتون کے لیے، ایک بیوی کے لیے، کہ اس کو احساس ہو کہ اس کا شوہر اس کی عزت کرتا ہے. اگر ایسی پرابلمز ہوں گی آپ کی زندگی میں تو آپ کے بچے اپنی ازدواجی زندگی میں مشکلات کا شکار ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ چیزیں نہیں دیکھیں گے اپنی زندگی میں. وہ اس گھر میں، اس انوائرمنٹ میں یہ نہیں دیکھ رہے ہوں گے کہ باپ ماں کی عزت کر رہا ہے. تو یہ لڑکا بھی جا کے اپنی بیوی کے ساتھ یہی کرے گا اور سمجھے گا کہ یہ صحیح ہے. تو یہ چیزیں انوائرمنٹ میں ہونی چاہیے کہ جہاں پہ بیوی کو عزت ملے اور وہ بھی شوہر کی عزت کرے. لیکن اگر وہ شوہر کے ساتھ بد کلامی کرے گی، مقابلہ کرے گی، تو مرد کا مزاج ایسا نہیں ہے کہ وہ سنتا رہے. یہ مرد ڈیزائن نہیں ہوا ہے جس طرح خواتین ڈیزائن ہوئی ہے نا، مرد نہیں ایسا ڈیزائن ہوا. اگر ڈرپوک ہوگا تو وہ چپ کر جائے گا، کہے گا اچھا بعد میں بتاؤں گا، ابھی بول لو بعد میں بتاؤں گا. اور اگر غصے کا تیز ہوگا تو وہیں پہ 2 سنا دے گا آپ کو، بلکہ دھمکا بھی دے گا، ڈرا بھی دے گا. اگر آئندہ کیا تو یوں کر دوں گا، وہ کر دوں گا، گھر سے نکال دوں گا، یہ وہ دھمکیاں دے گا. یہ مرد کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی ٹر 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 کر کے اس کو بولتی رہے، اس کو سناتی رہے. اس مرد کا احساس ڈیمیج ہو جاتا ہے. اگر بیوی میاں کو بار بار سنائے گی، جتنا سنائے گی اس کی محبت کم ہونی شروع ہو جائے گی اپنی بیوی کے لیے. پھر ایک ٹائم آئے گا کہ محبت رہے گی نہیں اور وہ سوچے گی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. میں تو ان سے بہت محبت کرتی ہوں، میرے دل میں جو بھی ہوتا ہے میں بولتی ہوں، چاہے اچھا ہو یا برا ہو، مجھے جیسا لگتا ہے میں ویسے ہی بول دیتی ہوں. لیکن آہستہ آہستہ میں دیکھ رہی ہوں ان کے دل میں میرے لیے محبت کم ہوتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے. اور اب تو ہے ہی نہیں. اب تو یہ آتے ہیں گھر میں، اپنا ٹی وی دیکھتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، مجھ سے بات ہی نہیں کرتے. پتہ نہیں کیا ہو گیا، شروع میں اچھے تھے بعد میں کیسے ہو گئے. کیونکہ یہ مرد کو توڑ دیتی ہے یہ چیز. اگر بیوی اس سے بد کلامی کرے گی خراب ہو جائے گا سارا. اسی طرح میاں اگر بیوی کو رسپیکٹ نہیں دے گا تو بیوی کے دل میں میاں کے لیے بھی کچھ نہیں بچے گا. تو ایسے گھر میں جو بچے پرورش پائیں گے وہ انسانوں کی عزت نہیں کریں گے. وہ کہیں گے نہ ماں اچھی ہے، نہ باپ اچھے، نہ انسان اچھے ہیں. اور وہ جب باہر معاشرے میں جائیں گے تو وہ کسی کو عزت نہیں دیں گے، کسی کو احترام نہیں دیں گے. ان کے لیے کوئی انسانیت کوئی چیز نہیں ہوتی، ان کے لیے رسپیکٹ کوئی چیز نہیں ہے. ڈکشنری میں ہے ہی نہیں یہ ورڈ، کیونکہ انہوں نے گھر میں نہیں دیکھا، نہ ماں میں دیکھا نہ باپ میں. ہمیشہ مقابلہ دیکھا، ہمیشہ جنگ دیکھی. میں نے کتنے بچوں سے سنا ہے اور مشاہدہ بھی کیا ہے کہ بعض خواتین شروع کے شادی میں چپ کر کے رہتی ہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت ہی محدود خواتین کی بات کر رہا ہوں، بہت ڈرتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں یہاں پہ. وہ چپ کر جاتی ہیں کیونکہ نئی نئی شادی ہوئی ہوتی ہے، کچھ عرصہ گزرا ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتی خراب ہو جائے، گھر برباد ہو جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، تو وہ چپ رہ کر کے رہتی ہیں. وہ انتظار کرتی ہیں کہ میرے بچے جب جوان ہوں گے تو پھر میں بدلے لوں گی ان سے. پھر جب ان کے بچے جوان ہونے لگتے ہیں تو وہ شیرنی ہو جاتی ہے. پھر یہ میاں ڈرنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے باڈی گارڈز اماں کے ہوتے ہیں بچے، پھر بدلے لیتی ہے وہ چن چن کے اپنے شوہر سے. لیکن اتنی دیر میں بہت کچھ برباد ہو چکا ہوتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے ہم لوگوں کے لیے یہ سمجھنا کہ ہم فیملی کو اچھی طرح سمجھیں اور اپنی نئی نسل کو بھی سمجھائیں کہ یہ فیملی کیا ہوتی ہے. کیوں خداوند عالم نے کہا ہے کہ ماں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ہے کہ خداوند عالم نے کہا ہے کہ ماں بنیا فی الاسلام بناء احب الی اللہ من التزویج، کہ خدا کے نزدیک سب سے بہترین انسٹیٹیوشن شادی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. کیوں؟ اس کو ہم دیکھتے ہیں. یہ تو سوال یہ ہے کہ ہم شادی کیوں کرتے ہیں. خیر آپ لوگوں کے لیے تو یہ بہت ہی
جسے کہتے ہیں کہ پرانی بات ہو چکی ہے، لیکن اس کو دوبارہ تازہ کر لیتے ہیں کہ شادی کا اصل مقصد کیا ہے، ہم شادی کیوں کرتے ہیں. وہ بہت ساری جب میں جوانوں سے بات کرتا ہوں تو کہتے ہیں کیونکہ میری باری تھی اس لیے میری شادی ہو گئی، اب میرا نمبر تھا. کسی آپ نے شادی کیوں کی؟ کیونکہ کر دی، گھر والوں نے کر دی، بس. کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے وہ شادی کیوں کر رہے ہیں. ہم تو بہت چھوٹے تھے، ہو گئی شادی. نہیں، اسلام نے کہا کہ شادی کا اصل مقصد یہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ آپ کو سکون ملے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اور خداوند عالم کیا کرتا ہے؟ محبت کے بیج کو میاں بیوی کے دلوں میں بو دیتا ہے، اور پھر ان دونوں کا کام ہوتا ہے کہ اس کو بڑا کریں، اس کو فروٹفل ٹری بنائیں. لیکن یہ جب کر سکتے ہیں جب انہیں اپنا رول پتہ ہوگا کہ کیا ہے، اور ذمہ داریاں پتہ ہوں گی کہ کیا ہے، کہ اس کو ادا کر سکیں. جب میاں بیوی کے حقوق اور اخلاق کی رعایت کرے گا تو وہ خوش رہے گی، خوشحال رہے گی، وہ خوشی دیکھے گی، اور وہ خوشگوار ماحول بنائے گی. محبت جو مین آبجیکٹو ہے شادی کا وہ یہ کہ محبت ملے. اس کے بعد ہم چل رہے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف. پہلے آپ ایک انڈیویجول کے طور پہ ہوتے ہیں، پھر آپ کپل بنتے ہیں، کپل کے بعد آپ فیملی بناتے ہیں، فیملی کے بعد آپ سوسائٹی بناتے ہیں. یہاں تک بات واضح؟ آج آپ کی سوسائٹی کا کیا حال ہے؟ کیا لوگ پریشان نہیں ہیں؟ کیا لوگ دکھی نہیں ہیں؟ کیا ہم ٹینشن میں نہیں ہیں؟ تو سوال یہ ہے کہ سوسائٹی میں کیوں اتنی پریشانی ہے، کیوں اتنے ٹینشنز ہیں، کہاں سے آ رہی ہیں یہ؟ تو ہم اگر اس پورے سائیکل کو دیکھیں گے تو ہم واپس پلٹے گے، ہم کہیں گے سوسائٹی میں پرابلم ہے فیملیز کی وجہ سے، فیملیز پرابلم میں ہے. فیملیز پرابلم میں کیوں ہے؟ کیونکہ کپلز میاں بیوی اچھی زندگی نہیں گزار رہے، اس کا اثر بچوں پہ پڑ رہا ہے. اور اس سے پہلے جب یہ انڈیویجول تھے، یعنی ایک فرد واحد تھے، کیا اس وقت یہ صحیح تھے؟ ان کی بیلنس پرسنالٹی تھی؟ اگر نہیں تھی تو پھر ایک لڑکا یا ایک لڑکی جب شادی کریں گے تو پرابلم میں ہوں گے، بچے ہوں گے تو اور زیادہ پرابلم ہو جائے گی، اور سوسائٹی بنائیں گے تو اور زیادہ مسائل ہوں گے. تو یہ پورا ایک فلو ہے. تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ میری اپنی کیفیت، حالت اس وقت کیا ہے. میں تو دیکھ سکتا ہوں آپ کے چہروں سے کہ اس وقت آپ کی حالت کیا ہے، مجھے تو صاف نظر آ رہا ہے. اگر آپ اپنے اوپر ذرا سا بھی غور کریں تو آپ کے سوچ، آپ کی تھنکنگ، آپ کے سوچنے کا انداز، آپ کے احساس کرنے کا انداز، اور آپ کی عادتیں، آپ کا بیہیویئر، یہ بتاتا ہے آپ کی پرسنالٹی کو. اگر مجھے پوچھنا ہے آپ کیسی ہیں تو میں آپ کے شوہر سے جا کے پوچھوں گا کہ یہ کیسی وائف ہے، آپ کے بچوں سے پوچھوں گا یہ کیسی ماں ہے، آپ کی بہو سے پوچھوں گا آپ کیسی ساس ہیں. مجھے آپ کے بارے میں پتہ چل جائے گا، آپ کو خود بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اچھا سوچیں گی تو اچھا محسوس کریں گی اور اچھا عمل کریں گی. لیکن اگر آپ اچھا سوچ ہی نہیں سکیں گی تو پھر آپ کیسے اچھا محسوس کریں گی، پھر آپ کیسے اچھا عمل کریں گی؟ تو آپ سوچیں کہ آپ کیا سوچتی ہیں، کتنا مثبت سوچتی ہیں، پازیٹیو سوچتی ہیں، اور کتنا نیگیٹو سوچتی ہیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ یاد کریں وہ زمانہ جب آپ بہت خوش تھیں تو کہیں گی ہاں، یاد ہی نہیں آ رہا. ارے کب میں بہت خوش تھی؟ ہاں شادی سے پہلے جب میں اپنی دوستوں کے ساتھ تھی، جب میں بہت خوش تھی، اپنی سہیلیوں کے ساتھ جب میں کھیلا کرتی تھی تو میں بہت خوش تھی. اتنے پیچھے چلی جائیں گی آپ. خوشحالی کا تصور آپ کے پاس کتنا آتا ہے دن میں؟ کتنے گھنٹے آپ خوش رہتی ہیں؟ اگر میں خوش ہی نہیں رہوں گا تو میں صحت مند رہوں گا؟ نہیں، بیماریاں شروع ہو جائیں گی. اگر میں اچھا محسوس نہیں کروں گا تو کیا میں اپنے گرد اچھا انوائرمنٹ بنا سکوں گا؟ نہیں بنا سکوں گا. تو مجھ سے جو بھی آ کے کنیکٹ ہوگا وہ مجھ سے بیزار ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ یعنی فرض کریں میں آپ کو کچھ سبزیاں دے دوں
ٹماٹر، لوکی اور بہت ساری سبزیاں جو جلدی خراب ہو جاتی ہے، فرض کریں وہ آپ کو دے دوں اور کہوں کہ اس کو اپنے ساتھ لے کے رکھیں، جہاں جہاں جائیں اس کو لے کے جائیں، کتنے دن تک وہ آپ کے ساتھ فریش رہ سکتا ہے؟ کچھ دن تک، 1 دن 2 دن 3 دن، اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کی تازگی کو برقرار رکھنے کے لیے آپ اس کو کہیں رکھنا پڑے گا، یا فریج میں رکھنا پڑے گا، یا کچھ دن سنبھالنے کے لیے آپ کو رکھنا پڑے گا. اسی طرح انسان کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک وقت تک تازہ رہ سکتا ہے، اس کو پازیٹیو انرجیز، پازیٹیو تھنکنگ، پازیٹیو لوگ چاہیے کہ وہ تر و تازہ رہے. اگر نہیں تو پھر نیگیٹیوٹی کے ساتھ وہ زیادہ عرصے نہیں رہ سکتا، وہ خود بھی خراب ہو جائے گا. اس طرح اگر آپ اپنے گھر کا ماحول اچھا بنائیں گی تو آپ کے ساتھ لوگ رہنا چاہیں گے، آپ کے وجود کو پسند کریں گے، آپ کے پریزنس کو اچھا سمجھیں گے، ورنہ مشکل ہو جائے گی. تو آپ دیکھیں آپ کی سوچ کتنا پازیٹیو ہے، آپ کی فیلنگز دوسروں کے لیے کتنی پازیٹیو ہے، اور آپ کا عمل گواہی دے گا اس بات کی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اگلے مرحلے کی طرف. تو اگر آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آپ کی زندگی کا سب سے خوشگوار موقع کب آیا، آپ بتا سکتی ہیں مجھے؟ کوئی بھی کتنے سال پہلے جا رہے ہیں آپ؟ اگر آپ کو یہ سوچنا پڑے کہ آپ ایک زمانہ یاد کریں جب آپ بہت خوش تھیں، کتنا پہلے یاد آ رہا ہے؟ 1 سال، 2 سال، 5 سال؟ لیکن کل کا نہیں یاد آ رہا، آج کا نہیں یاد آ رہا، آپ ابھی خوش نہیں ہیں؟ الحمدللہ. تو یہ ضرور سوچیں، کیونکہ اگر آپ یہ صحیح سے نہیں سوچیں گی تو پھر آپ کوئی کام بھی نہیں کر پائیں گی. پازیٹیو سوچیں گی، پازیٹیو کریں گی، زندگی چینج ہو جائے گی. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ابھی مجھے یہ بات نہیں کرنی تھی لیکن میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. میں یہ خود نہیں ہوں لیکن میں کچھ بن کر آپ کو بتا رہا ہوں. فرض کریں ایک شخص آتا ہے، آپ کی دوست آتی ہے آپ سے ملنے کی، کہتی ہے بھائی میری زندگی تو بہت پریشان ہوں میں. آپ کہتی ہیں کیا ہوا؟ وہ کہتی ہے بھائی پہلے تو شوہر ہی تنگ کرتا رہتا تھا مجھے، اب جب سے یہ بہو آئی ہے اس نے بھی ناک میں دم کر دیا ہے. صبح دیر سے اٹھتی ہے، 11 بجے یہ اٹھتی ہے، کام نہیں کرتی. میں تو صبح پہلے سے اٹھ جاتی ہوں. کھانا پکانا اس کو نہیں آتا، سارا دن شاپنگ کی باتیں کرتی رہتی ہے، گھر سے باہر نکلتی ہے، دیر سے آتی ہے، کچھ کرتی بھی نہیں ہے، نہ میرے بیٹے کا خیال رکھتی ہے نہ میرا خیال رکھتی ہے، سارا کام مجھے ہی کرنا ہوتا ہے. اس کے اندر کوئی خوبیاں ہی نہیں ہیں. اور جب سے آئی ہے اس نے میرے بیٹے کو مجھ سے چھین لیا ہے. اب میرا بیٹا میرے پاس نہیں آتا ہے، اسی کے پاس رہتا ہے، اور مجھے آ کے پوچھتا ہے اماں ٹھیک ہو، بس چلا جاتا ہے. پتہ نہیں میری زندگی کیسی ہو گئی ہے، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، میرا یہ بھی. اگر کوئی اس طرح سے کر رہا ہے تو آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ شخص کیا دیکھ رہا ہے؟ اس کا فوکس، دوبارہ اس کا فوکس کس طرف ہے؟ پازیٹیو ہے، نیگیٹو ہے. اگر یہ پازیٹیو دیکھنا شروع ہوگی تو یہ کہے گی کہ الحمدللہ میرے ہاتھ پیر سالم ہیں، یا اللہ تیرا شکر. سب سے پہلا کام شکر ہے. شیطان کا سب سے بڑا آبجیکٹو یہ ہے کہ وہ انسان کو شکر کرنے سے روک دے. جہاں آپ نے شکر کرنا بند کیا وہاں سے پریشانی آپ کے ساتھ شروع ہو جائیں گی. یہی شیطان کا مقصد ہے کہ انسان کو شکر کرنے سے روک دے. تو جو آپ کے پاس ہے اس کا آپ شکر کیوں نہیں کر رہی؟ پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ آپ کے شوہر میں کچھ اچھائیاں تو ہوں گی، وہ آپ کیوں نہیں دیکھ رہی؟ آپ صرف اس کی برائیوں کو ہی کیوں دیکھ رہی ہیں؟ اسی کو فوکس کیوں کیا ہوا ہے؟ کچھ اچھائیاں بھی ہوں گی، خدایا 10 15 20 سال سے آپ کے ساتھ ہے، کوئی تو نیک کام کیا ہوگا اس غریب نے، وہ بھی دیکھ لیں. اسی طرح آپ کے بچے، کیا یہ خود ایک بڑی نعمت نہیں ہے کہ آپ کے اولاد ہے؟ خدا نے آپ کو اولاد دی ہے، اور نہ جانے کیا کیا آپ کے سراؤنڈنگز میں ہے، وہ کیوں نہیں دیکھ رہے ہم لوگ؟ فوکس اس کو کیا ہوا ہے جس سے پریشانی بڑھتی ہے، جس سے پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے، اور پھر ہماری زندگی خراب ہو جاتی ہے. تکلیف اس کو ہو رہی ہے، مجھے ہو رہی ہے. دیکھ کون رہا ہے؟ میں. سوچ کون رہا ہے؟ میں. محسوس کون کر رہا ہے؟ میں. پرابلم میں خود ہوں.
پرابلم میں خود ہوں، کیونکہ میں پازیٹیو نہیں دیکھ رہا، میں ہر چیز نیگیٹو ہی دیکھ رہا ہوں. تو مجھے دنیا کیسی لگے گی؟ ایک جہنم، جہاں سے مجھے جلدی جانے کا دل چاہے گا. لیکن اسی دنیا میں مجھے وہ لوگ ملیں گے جو کامیاب ہو رہے ہیں، جو لوگ خوشحال ہیں، جو جینا چاہ رہے ہیں. وہ آج کی نئی نسل ہے جو جینا چاہتی ہے، جو پازیٹیو ہوتی ہے، جو بہت کچھ کرنا چاہتی ہے. آپ بھی کر سکتے ہیں. آپ کے پاس تو ایکسپیرینس ہے جو نوجوان نسل کے پاس ہے ہی نہیں. اس سے بڑا نالج کیا ہوگا؟ علم. ایک تعریف جو علم کی ہے وہ یہی ہے کہ تجربہ علم ہے. آپ کے پاس تجربہ ہے جو نوجوان نسل کے پاس نہیں ہے. آپ اس کو اپنے تجربے سے گائیڈ کر دیں، ڈیسیشن اس کو لینے دیں. ڈیسیشن آپ نہیں لیں. اسپون فیڈنگ نہیں کرنا ہے بچے کو. اگر اس کو کامیاب انسان بنانا ہے تو اس کو گائیڈ کریں، اس کو بتائیں یہ صحیح ہے، یہ برا ہے، یہ راستہ ہے، جاؤ بیٹا. اس لیے آج کے دور میں جو بہت، مجھے پاس کتنا ٹائم ہے؟ مجھے ٹائم کا نہیں معلوم، ختم ہو گیا ٹائم. ابھی تو سلائڈ شروع ہوئی ہے. خیر، تو ہم کنکلوژن کرنا چاہ رہے ہیں، ہم باتوں کو جمع کرنا چاہ رہے ہیں. اگر ہم ایک فیملی کی بات کر رہے ہیں، اس فیملی میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ میں خود کس حالت میں ہوں. اگر میں اچھا سوچتا ہوں، اچھا محسوس کرتا ہوں، اچھا عمل کرتا ہوں، تو میں توقع کروں کہ میری فیملی میں بھی یہ ہوگا. اور اگر میں نہیں ایسا ہوں تو پھر میں گلہ شکوہ کسی سے نہ کروں. بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سوال بہت اچھا ہے اور بہت انٹرسٹنگ بھی ہے کہ یوں کہہ لوں کہ مجھے احساس یہ ہو رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور میرے تعلقات اب وہ نہیں ہیں اب میرے شوہر سے جو ہونے چاہیے تھے. تو اب میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح کا مخلوق بنایا ہے کہ اس کے اندر ایک دل رکھا ہے جو بہت نرم ہے. اس کو احساسات والا انسان بنایا ہے. اس کے اندر احساس پایا جاتا ہے بہت شدت کے ساتھ. اور خداوند عالم نے ہماری تربیت کی ہے توبہ کے ذریعے. ہمیں کہا کہ تم توبہ کیا کرو خدا سے تاکہ خدا تم پر رحم کرے اور بخش دے تمہیں. یہ ہماری بچپن سے تربیت ہوتی ہے. ہمارے آئمہ نے ہمیں سکھایا، ہمارے انبیاء نے ہمیں سکھایا، ہمیں مجالس میں یہ ساری معلومات حاصل ہوتی ہیں. اور جب ہم یہ خاص طور سے ماہ مبارک رمضان میں جب ہم خدا سے توبہ کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، تو ہماری تربیت ہو رہی ہوتی ہے. اور ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ خدا تمہیں معاف کر دے گا، وہ بڑا رحمان و رحیم ہے، بخشنے والا ہے، اور تم بھی ایسی کیا کرو. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے شریک حیات کے ساتھ، جیسے آپ ہیں اپنے شوہر کے ساتھ، آپ جا کے اس سے گفتگو کے دوران آپ اس سے کہیں کہ بالکل سچے دل سے کہیں، بہت ہی زبان سے نہیں کہیں، دل کی زبان سے کہیں کہ آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو شاید بہت دکھ دیا ہو انجانے میں یا جان کر، لیکن میں نہیں چاہتی کہ میں اس دنیا سے جاؤں تو آپ ناراض ہوں. حتیٰ اگر مجھے کوئی کمپنسیشن بھی کرنا ہوگا تو میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ مجھے معاف کر دیں. اگر وہ زبان سے کہہ دے کہ میں نے تمہیں معاف کیا تو آپ کا اکاؤنٹ کلیئر ہو گیا. اور اگر آپ سمجھدار ہیں تو یہ کروا لیں گی. بے شک وہ بعد میں دل میں کہہ کہ میں دل سے نہیں مانتا، آپ کہیں آپ زبان سے کہہ دیں میرے لیے یہی کافی، تو خدا سارے اگلے پچھلے معاف کر دے گا. اور پھر ایک نئی شروعات کریں زندگی کی، جیسے ہم ہر روز صبح اٹھتے ہیں اور پھر ایک نئی شروعات کرتے ہیں. پرابلم کہاں ہوتی ہے؟ پرابلم یہاں ہوتی ہے کہ ہماری عادتیں بن چکی ہیں، وہ اتنی اسٹرانگ ہیبٹس ہیں ہماری کہ ہم چاہتے ہیں کہ نہیں کریں پھر سے ہو جاتا ہے، نہیں چاہتے پھر سے ہو جاتا ہے. تو پھر ہمیں دوبارہ سے پریکٹس کرنا پڑے گا، خوب پریکٹس کرنا پڑے گا تاکہ یہ ختم ہو جائے، ورنہ خود بخود ہو جائے گا. پھر آپ کہیں گی، وہ کہے گا کل تو تم نے معافی مانگی تھی آج پھر شروع ہو گئی. پھر آپ کہیں پلیز ایک دفعہ اور معاف کر دیں. یہ کچھ عرصے سلسلہ چلے گا، لیکن پھر آپ دیکھیے گا کہ آہستہ آہستہ حالات بہتر ہونے شروع ہوں گے. لیکن ایک بات یاد رہے
خدا کی مدد کے بغیر یہ نہیں ہونے والا. اگر آپ کا رابطہ خدا سے مضبوط نہیں ہو رہا تو آپ کے تعلقات خود بخود خراب ہونے شروع ہو جائیں گے. اس لیے خدا سے اپنا رابطہ مضبوط کریں، وہ دلوں میں محبت ڈالنے والا ہے. ٹھیک ہے؟ جب تک خدا سے رابطہ مضبوط نہیں ہوگا انسانوں سے رابطہ اچھا نہیں ہو سکتا. یہ بہت ہی جینوئن سوال ہے کہ شوہر یہ توقع کرتے ہیں کہ خواتین ہمیشہ قربانی دیتی رہیں اور وہ خود نہ دیں کچھ بھی. یہ اکثر یہ پرابلم ہے اور یہ جینوئن پرابلم ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں یہ کلچر ہو گیا اب ہمارا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرد حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کا ڈپارٹمنٹ بیوی کا ہے اور انجوائے کرنے کا ڈپارٹمنٹ ہمارا ہے. نہیں، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے. دونوں کو سیکریفائز کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ہم سیکھتے ہی گھر میں ہی ہیں. آپ جو گھر بناتے ہیں نا شادی کے بعد، اس میں پہلا سٹیپ ہی یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ کمپرومائز ہوتا ہے، سیکریفائز ہوتا ہے، کوآپریشن ہوتا ہے، کوآرڈینیشن ہوتا ہے. یہ چیزیں تو ضروری ہیں. اس لیے اگر کسی معاشرے میں ایسا ہے تو اس معاشرے میں مردوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. پہلی چیز، آپ لوگوں کو اپنے بیٹوں کی اچھی تربیت کرنی چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں. اگر آپ تربیت نہیں کریں گی تو وہ کل کو ویسے شوہر بنے گا جیسے آپ کا شوہر ہے. تو آپ کا کام ہے یہ. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اگر کسی کا شوہر یہ توقع کرتا ہے تو ہاں، اس کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے. آپ کی باتوں سے وہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. اس کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا، پوری سوسائٹی کو ڈیولپ کرنا پڑے گا، ایجوکیٹ کرنا پڑے گا، پھر کچھ بہتری آئے گی. میں نے خود یہاں پہ ایک مرد سے پوچھا، وہ بلکہ انہوں نے آ کے مجھ سے پوچھا، ہم کھڑے تھے، انہوں نے آ کے کہا کہ میری وائف کہتی ہیں کہ آپ مجھے گھر کے کاموں میں مدد کیوں نہیں کرتے؟ میں گھر میں کام کرتی ہوں، آپ میری مدد کیوں نہیں کرتے؟ تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا اس کو. اس نے کہا کہ شیخ میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ کیا میں اپنی بیوی کی مدد کروں گھر میں؟ میں نے کہا کیوں نہیں کرے؟ امام علی کرتے تھے تو آپ نہیں کر سکتے؟ کہنے لگے نہیں، میرے دوست کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے تم عورت ہو گئے ہو، تم نے چوڑیاں پہن لی ہیں. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کیسا انوائرمنٹ ہے اس شخص کے لیے کہ وہ ایک اچھا کام کرتے ہوئے بھی ڈر رہا ہے کہ اس کے دوست کیا کہیں گے. تو پھر ہمیں انوائرمنٹ کو اچھا بنانا پڑے گا، ورنہ مشکل ہو جائے گی، سخت ہو جائے گا بہت. کیونکہ کتنے دن وہ چھپ کے کرے گا ایسے؟ ایک نہ ایک دن تو لوگ دیکھ ہی لیں گے، پتہ چل ہی جائے گا. نہیں، ہمیں ایجوکیٹ کرنا پڑے گا تاکہ ہم چینج لا سکیں سوسائٹی میں. شکریہ بہت بہت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آل اللہ واللعنۃ علی اعداء اللہ. اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. جو عنوان ہمیں دیا گیا ہے وہ ہے ہماری زندگی میں ہمارا روحانی سفر کس طرح ہم
اپنی زندگی کو ایک خوبصورت اور ایک حسین زندگی بنا سکتے ہیں۔ جس طرح قرآن مجید نے انسان کو اس بات کی طرف بلایا ہے کہ وہ اپنے جسم کا خیال کرے، اپنے کھانے پینے کا خیال کرے، اپنے اٹھنے بیٹھنے اور سونے اور جاگنے کا خیال کرے، اسی طرح پروردگار عالم نے انسان کو اس بات کی طرف بھی بلایا ہے کہ وہ اپنی روح کا بھی خیال کرے اور اپنے دل کا بھی خیال کرے۔ اس لیے پروردگار عالم نے عبادتوں کو فرض کیا، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو یا روزے یا حج یا زکوٰۃ کسی اور عبادت کی صورت میں ہو۔ جو عبادتوں کو پروردگار عالم نے فرض کیا ہے اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے، فلسفی ہے، وہ یہ کہ انسان اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنی روح کا بھی خیال کرے، اور یہ حتمی فیصلہ سنایا ہے اللہ نے قرآن مجید میں کہ قیامت کے دن ہم اسی کو کامیاب سمجھیں گے جو ایک پاک، سالم اور مضبوط دل کے ساتھ آئیں گے، مضبوط روح کے ساتھ آئیں گے۔ دنیا کے جو حسن ہے، دنیا میں جو خوبیاں ہیں وہ اپنی جگہ پر، مال ہے، اولاد ہیں، رشتہ داریاں ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، یہ ساری چیزیں دنیا کے حسن ہیں، دنیا کی خوبصورتیوں میں ان کا شامل ہوتا ہے، شمار ہوتا ہے۔ لیکن قیامت کا فیصلہ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، قیامت ان لوگوں کے لیے ہے جو مضبوط اور سالم دل کے ساتھ آتے ہیں۔ دل کا مطلب یہاں پر وہی روح ہے، جن کی روح پاک، صاف اور مضبوط ہوتی ہے۔ اسی آیت کے ذیل میں ائمہ اطہار علیہ السلام نے مختلف اقوال کے ذریعے سے ہم تک یہ بات پہنچائی ہے کہ ہماری زندگی میں ایک تعادل، کیا میں لفظ استعمال کروں تھوڑا مشکل نہ ہو جائے، ایک بیلنس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اعتدال جسے آج کل کی دنیا میں گفتگو ہو رہی ہے، آپ کافی انگریزی جو اسکالرس ہیں، جو ہندو اسکالرس ہیں، اگر آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں، بیلنس ان لائف کے عنوان سے اگر ہم اسپیچز کو سرچ کریں، ان کے نظریات کو سرچ کریں، تو آج کی دنیا میں بہت گفتگو ہو رہی ہے اس بات پر کہ ہماری زندگی میں بیلنس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جا سکوں، تو میں چونکہ میرا موضوع اس سے ریلیٹڈ ہے، ایک بیلنس میں جو جس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں اس حدیث کے ذیل میں وہ یہ، ہمارے جسم اور ہمارے روح کے درمیان بھی ایک بیلنس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جس طرح سے ہم دنیا اور آخرت کے کاموں میں بیلنس کی گفتگو کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہم کیا کرتے ہیں، لوگوں کو دو حصوں میں بانٹ دیتے ہیں، کچھ لوگ دیندار ہیں، کچھ لوگ دنیا دار ہیں۔ وہ دنیا دار ہیں، ہم دیندار ہیں، یا ہم دنیا دار ہیں، وہ دیندار ہیں۔ ہمارے اسکالرس نے کہا کہ یہ تقسیم اور یہ ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ غلط ہے۔ لوگ دنیا دار اور دیندار نہیں ہوتے ہیں، دو فرقوں میں ہم بانٹ نہیں سکتے ان کو۔ ہر انسان کو دنیا دار بھی ہونا چاہیے، دیندار بھی ہونا چاہیے۔ یا میں خلاصے کے طور پہ ایک جملہ کہہ دوں، بہترین دنیا دار وہی جو بہترین دیندار ہو، اور بہترین دیندار وہی ہے جو بہترین دنیا دار ہو۔ کسی ایک کو لے کر میں دوسری چیز کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ میں دنیا کو لے کر آخرت کو چھوڑ نہیں سکتا، یا آخرت کو لے کر دنیا کو چھوڑ نہیں سکتا۔ آسان ہے دنیا دار بن کر زندگی گزارنا، اور آسان بھی ہے دیندار بن کے زندگی گزارنا۔ کسی غار میں چلے جائیں، کسی پہاڑی کے کیو میں چلے جائیں، وہ بیٹھیں، ہاتھ میں تسبیح لیں، اللہ اللہ کہتے رہیں، کوئی آئے گا نہیں، کوئی بات نہیں کرے گا، کسی محفل ہی نہیں ہے، مجمع ہی نہیں ہے۔ تو دیندار بننا بھی آسان ہے، اور دنیا دار بھی بننا آسان ہے، لیکن وہ انسان کامیاب ہے جو دنیا اور دین کو ساتھ لے کر چلے، دونوں کے درمیان میں بیلنس کو برقرار رکھے۔ اسی طرح جسم اور روح کے درمیان بھی بیلنس کا برقرار ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم جتنا جسم کا خیال کرتے ہیں، کم از کم اتنا تو روح کا خیال ہونا چاہیے۔
اس لیے کہ ہمارا وجود جو بنا ہے دو چیزوں سے، ایک جسم ہے اور دوسرے روح ہے۔ جتنا ہم اپنے جسم کا خیال کرتے ہیں، کھانے پینے کا خیال، اس کے لباس کا خیال، اس کے رہنے کا خیال، اس کو حسین بنانے کا خیال، اس کو کیئر کرتے ہیں اپنے جسم کا، تو اسی طرح کم از کم مولا کائنات فرماتے ہیں کم از کم اتنا خیال تمہارا روح کے بارے میں بھی ہونا چاہیے، ورنہ ہم جسم کا سوچ کر روح پر ظلم نہیں کر سکتے، یا روح کا سوچ کر جسم پر ظلم نہیں۔ ایک کا سوچیں اور دوسرے کو چھوڑ دیں تو ظلم ہے۔ میں معاشرے میں اچھا انسان بن کر زندگی گزاروں، گھر میں اچھا انسان نہ بنوں تو میں نے گھر پہ ظلم کیا، یا گھر میں اچھا انسان بن کر رہوں، معاشرے میں اچھا انسان نہ بنوں تو معاشرے پہ میں نے ظلم کیا ہے۔ معاشرے میں مسکراتا ہوں، مسکراہٹ میرا کام ہے، تو گھر جاؤں تو اسی مسکراہٹ کو لے جاؤں، باہر ہنسی اور گھر میں غصہ، تو یہ انسان کامیاب انسان نہیں ہے، یہ پچھتائے گا اپنی زندگی میں بھی اور قیامت کے دن بھی۔ تو اس لیے مولا کائنات فرماتے ہیں ان للجسم ستۃ احوال، جسم کی 6 حالتیں ہیں، اسی طرح روح کی بھی 6 حالتیں ہیں۔ دیکھیں خوبصورت حدیث ہے، میں سمجھتا ہوں یہ حدیث کا میں ترجمہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو آج کا پیغام آپ تک پہنچ جائے گا۔ جسم کی 6 حالتیں ہیں، امام سے پوچھا گا وہ کون سی 6 حالتیں ہیں؟ الصحہ والمرض والموت والحیات والنوم والیقظہ۔ امام فرماتے ہیں جسم کبھی تندرست ہوتا ہے، کبھی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی مر جاتا ہے، کبھی زندہ ہوتا ہے، کبھی سو جاتا ہے اور کبھی جاگتا ہے۔ 6 حالتیں جسم کی، یا تندرست ہوتا ہے یا بیمار، یا مرتا ہے یا زندہ ہوتا ہے، یا سو جاتا ہے یا جاگتا ہے۔ تو جس طرح جسم کے 6 حالتیں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ لوگ سمجھتے ہیں ان باتوں کو، اسی طرح روح کی 6 حالتیں ہیں۔ یہ خوبصورت حدیث ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں روح کا بھی خیال کرو، اس کی 6 حالتیں تمہارے پاس آئیں کہ نہیں ہیں؟ ہاں، روح کی بھی 6 حالتیں ہیں کہ روح بھی تندرست ہوتی ہے، روح بھی بیمار ہوتی ہے، روح بھی مر جاتی ہے، روح بھی زندہ ہوتی ہے، روح بھی سو جاتی ہے، روح بھی جاگتی ہے۔ دیکھو ہمارے پاس روح کی 6 حالتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ حالتوں سے ہم بھاگ نہیں سکتے ہیں۔ امام سے پوچھا گیا مولا وہ روح کی 6 حالتیں بتائیے، کیسے ہم سمجھیں روح کی حالت کیا ہے؟ کیسے سمجھیں کہ اب روح تندرست ہے یا بیمار ہے؟ کیسے سمجھیں کہ روح زندہ ہے مر گئی ہے؟ کیسے سمجھیں کہ روح جاگ رہی ہے یا سو رہی ہے؟ امام فرماتے ہیں فحیاتها علمها وموتها جہلها۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہاری روح زندہ ہے تو دیکھو، اگر علم کی طرف تمہارا شوق ہے، علم حاصل کرنے کا شوق ہے، پڑھنے کا شوق ہے، پڑھانے کا شوق ہے، لکھنے کا شوق ہے، لکھوانے کا شوق ہے، علم پڑھنے والوں کی محبت تمہارے دل میں ہے تو سمجھ جاؤ تمہاری روح زندہ ہے۔ اگر علم کا شوق نہیں ہے، جہالت ہے، اگنورنس ہے، تو سمجھ جاؤ تمہاری روح مر چکی ہے یا مر رہی ہے۔ اسے زندہ کرو۔ تو کیسے زندہ کرو؟ اپنی روح کو علم کا شوق دلاؤ۔ اگر ہمارا معاشرہ علم کی طرف آ جائے نا، اس معاشرے کی روح زندہ ہوتی ہے۔ روزانہ کتنی مرتبہ کتاب ہمارے ہاتھ میں آتی ہے؟ ایک سوال ہے۔ کتنے صفحے ہم روزانہ کتاب پڑھتے ہیں؟ ایک سوال ہے۔ کتاب خوانی، کتاب پڑھنے کا ایک کلچر ہوتا ہے، وہ کلچر جب تک ہم کریٹ نہیں کریں گے، نہ ہم زندہ ہوں گے نہ معاشرہ زندہ ہوگا۔ کتنے مہینے گزر جاتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کتاب نہیں ہے۔ ہم قرآن بھی کبھی کبھار اس لیے پڑھ لیتے ہیں کہ کچھ چاہیے ہوتا ہے ہمیں، ہم ہمیشہ کچھ چیزیں مانگنے کے لیے کچھ چیزیں کرتے ہیں۔ وہ مانگنے کے لیے ٹھیک ہے، کچھ چیزیں مانگنے کے لیے یا مشکلات کو دور کرنے کے لیے کسی کتاب کو ہم پڑھ لیتے نہیں، کبھی کبھار ہم خود کو بنانے کے لیے پڑھیں، خود کو سجانے کے لیے پڑھیں، خود کی طرف تھوڑا خیال کرنا، روح کی طرف خیال کرنا، وہ علم کی طرف آنا بہت ضروری ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں ضروری ہے۔ میں جب آیا یہاں پر تو لائبریری کی کتابوں کو جمع کر دیا جا رہا تھا، ایک کلاس روم بنائی جا رہی تھی 12ویں جماعت کے لیے مدرسہ بلڈنگ میں۔ 12ویں جماعت کے لیے کلاس روم بنائی جا رہی تھی، شارٹیج تھی، تو کتابوں کو جمع کر دیا جا رہا تھا، سٹینڈس کو ایک دوسرے سے قریب کر دیا جا رہا تھا۔ میں نے کہا اتنی کتابوں کو آپ کیوں اس طرح جمع کر رہے ہیں؟ بھائی لائبریری میں کوئی زیادہ لوگ آتے ہی نہیں ہیں۔ دس از دا کوشچن مارک کہ لائبریری میں کوئی زیادہ دیر بیٹھنا پسند ہی نہیں کرتا ہے، کسی کو کتاب دیکھنے کا شوق نہیں ہے۔ ہمارا استاد ایک مرتبہ کلاس میں ہوا ہے، آنے کے بعد کہا کہ تم یتیموں کے سر پر ہاتھ نہیں پھیرتے؟ ایک کلاس میں آئے بیٹھے تھے شاگرد، تو انہوں نے کہا تم یتیموں کے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرتے؟
ہم نے قوم میں یتیم کون سا ہے, کون ہے بھی؟ ہم کسی کو جانتے نہیں, کسی کو پہچانتے نہیں. یتیم کون ہے, مسکین کون ہے, غریب کون ہے یہاں پر؟ تم یتیم کے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرتے؟ جب ہم نے تعجب سے اظہار کیا, آقا بتائیے تو یتیم ہے کون کہ جس کے سر پر ہم ہاتھ پھیریں؟ تو کہا وہ لائبریری کی کتابیں یتیم پڑی ہوئی ہیں, کبھی کبھار جاؤ ان کے سر پہ ہاتھ تو پھیرو, کبھی نگاہ تو ڈالو تم ان کو. کہا کیوں یہ کلچر کریٹ ہوا کہ ہم کتاب پڑھنا پسند نہیں کرتے, کتاب خریدنا پسند نہیں کرتے؟ ہمارے یہاں تو ایک اخبار ایک آدمی خریدتا ہے, 2 روپے دے کر 15 آدمی پڑھتے ہیں, اور کوئی پڑھنے کے لیے شوق بھی نہیں رکھتا وہ کہ خریدے اور پڑھے. تو روح جہاں مر جاتی ہے نا, وہاں علم نہیں پایا جاتا. اسے زندہ کرنا کیا میرا کام ہے؟ ہم سب کا کام ہے. اس کی طرف توجہ کریں, اگرچہ میرا موضوع نہیں ہے, معافی چاہتا ہوں. موتھا جہلھا. اب دوسری طرف دیکھیے گا, امام فرماتے ہیں مرضھا شکھا وصحتھا یقینھا. اگر یقین ہے تو سمجھ جائیے روح تندرست ہے. اگر یقین نہیں ہے, شک ہے, تو ہم سمجھ جائیں روح کیا ہے ہماری؟ بیمار ہے, اس کا علاج چاہیے. اگر جسم بیمار ہوتا تو ہم کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے ہیں ہم لوگ جسم کی بیماری کا؟ میرے پاس کچھ مراحل میں بتا دوں آپ کو. جسم کی بیماری کے کچھ مراحل ہوتے ہیں. ہم پہلے بیماری پہچانتے ہیں, میں بیمار ہوں کہ نہیں ہوں. اکثر لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہم بیمار ہیں. مجھے خود پتا نہیں میں بیمار ہوں. جب بڑی مصیبت آتی ہے تو میں جاگتا ہوں. حتیٰ جسم کے بارے میں بھی ہم لوگ اویئرنیس ہمارے پاس نہیں ہے. ہمیں اکثر لوگوں کو شاید پتا نہ ہو کہ ہم بیمار ہیں. ایک زمانے کے بعد پتہ چلتا ہے, جب گر جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں بیمار ہیں. جب تک جسم چلتا رہتا ہم سمجھتے ہیں ہم تندرست ہیں. ایسا نہیں ہے. آج کل کی جو میڈیکل, اگر میں اس کی طرف جاؤں تو ٹائم وقت لگے گا. چلے جائیں, انسان 3 مہینے میں 1 مرتبہ, 4 مہینے میں 1 مرتبہ, 6 مہینے میں 1 مرتبہ اپنی باڈی کی چیک اپ کراتا ہے. کہ کیوں چیک اپ کروا رہا ہے؟ چاہیے جانوں کہ میں آخر بیمار ہوں کہ نہیں ہوں. اس سے پہلے کہ بیماری بڑھ جائے, آدمی پہلے یہ سمجھے کہ بیمار ہوں کہ نہیں ہوں. روح کے سلسلے میں ایسے ہی اکثر لوگ سمجھتے ہیں ہمارے اندر کوئی روحانی بیماری ہے ہی نہیں. جس کو بھی پوچھو گے نا, ہم تو اچھے ہیں, ہم تندرست ہیں, ہمارے اندر کوئی بیماری نہیں ہے. نہیں, مولا کہنا فرماتے نہیں, تمہارے اندر بیماری ہوتی ہے. پہلے اپنے آپ کو سمجھو کہ تم بیمار ہو, کہیں نہ کہیں کوئی کمی میرے اندر موجود ہے. ہم جھوٹ کو بھی سچ بنا کے بول دیتے, سمجھتے بیمار نہیں ہے. جی, ایک پازیٹیو چیز کو نیگیٹو چیز میں بدل دیتے, پھر بھی کہتے ہم بیمار نہیں ہیں. کسی کا غصہ, کسی کا کینہ, کسی کے بے نسبت عداوت اپنے دل میں رکھتے ہو, پھر بھی کہتے ہم بیمار نہیں ہیں. ایکسکیوزز بنا لینے سے, اس کے اوپر کیا کہتے ہیں اس کو, شوگر کوٹڈ بنا دینے سے کسی چیز کو, وہ چیز بیماری سے دور نہیں ہوتی ہے. مولانا فرماتے سب سے پہلے یہ تشخیص کرو کہ تم بیمار ہو, علاج کراؤ. ان الحسود سقیم. مولانا فرماتے ہیں کسی کے اندر جلن ہے, کسی کی ترقی کے دیکھ کر وہ نیند اسے نہیں آ رہی ہے, تو تم بیمار ہو. اپنے آپ کو مانو کہ تم بیمار ہو, اس کے علاج کرانے کے لیے آگے نکلو. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اپنے کو آپ کو سمجھے کہ وہ بیمار ہے. دوسرا مرحلہ, کون سی بیماری ہے میرے اندر, کون سی بیماری ہے, اس کی تشخیص دینا بہت ضروری ہے. کسی عالم کے پاس, روحانی ڈاکٹر, کسی اسکالر کے پاس ہم تھوڑی دیر بیٹھیں اور بتائیں کہ بھائی یہ چیزیں ہیں میرے اندر, یہ بیماری میرے اندر ہے. جب تک بیماری کی تشخیص نہیں ہوگی اس وقت تک علاج شروع نہیں کیا جاتا. ایک ٹیسٹ ہونا چاہیے. 11ویں امام کے ایک صحابی تھے, شاگرد, ابو حمزہ ثمالی, جن کا نام مشہور ہے, آپ سب جانتے ہیں ان کو, زیارت کے لیے بھی ہم جاتے ہیں. یا سید حسنی, عبدالعظیم حسنی رحمۃ اللہ علیہ, جن کی زیارت کے لیے ہم جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں ہر دن یا ہر ہفتہ جب بھی مجھے موقع ملتا تھا میں امام کی خدمت میں پہنچتا تھا, پہنچ کر کہتا تھا مولا یہ میرا عقیدہ ہے, یہ میرا عمل ہے, یہ میرا کردار ہے, یہ میرا طرز زندگی ہے. مولا کیا میں ٹھیک ہوں, کیا میں صراط مستقیم پر ہوں, یا کہیں کمی رہ گئی ہے؟ جب امام کہتے ہاں تمہارا عقیدہ بھی ٹھیک ہے, تمہارا عمل بھی ٹھیک ہے, تمہارا کردار بھی, تب وہ مطمئن ہو کر جاتے. ورنہ اگر کہیں کمی نظر آتی تھی کہتے مولا میں بیمار ہوں, میرا علاج کیجیے, آپ میرا علاج کیجیے گا. کتنے طبیب ہیں ہمارے پاس, روحانی ڈاکٹر ہیں. اہل بیت علیہ السلام کا کلام خود ہمارے لیے طبابت کا کام کرتا ہے.
کہ دیکھیں میں بیمار ہوں تو میں کس طرح کا بیمار ہوں، اس کی تشخیص دینا بہت ضروری ہے. اس کے بعد ڈھونڈیں، ڈاکٹر ڈھونڈیں، تلاش کریں، اس کے بعد قرآن کے سورے پڑھیں، اس کا فائدہ ہوگا. اس کے بعد اہل بیت کی دعائیں پڑھیں، اس کا فائدہ ہوگا. جب میرے پاس اندر ایک بیماری ہے تو اس کی طرف میں توجہ کروں اور اس کے بعد مطالعہ کروں. اور اس کے بعد ڈاکٹر اگر جسمانی بیماری کے لیے ڈاکٹر کوئی پرسکرپشن لکھتا تھا، نسخہ دیتا تھا، تو میں کیا کرتا تھا؟ نسخہ کو موڑ کر گھر میں رکھ دیتا تو علاج ہوتا تھا؟ کیا نہیں؟ جب تک میں دوائی خرید کر پیتا نہیں تو اس کا علاج نہیں ہوتا ہے. روحانی بیماری کے لیے ویسے ہی ہے. ایک نسخہ اہل بیت نے دیا ہے، ایک نسخہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے دیا. کہا نہیں، پروردگار کہتا نہیں، پوری کتاب ہی نسخہ ہے. کیا آپ یقین کریں گے یہ جملے کے پر میں جو جملہ کہہ رہا ہوں آپ کو؟ پورا قرآن ہی نسخہ ہے، اللہ کی طرف سے ایک پرسکرپشن ہے. پتہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل نہیں کیا الا شفاء للمؤمنین. یہ شفا کی کتاب ہے، یہ پوری کتاب ہی نسخہ ہے. تو اس کے بعد علاج کی طرف کوشش کرو. لیکن فرق دنیا کے ڈاکٹرز میں اور اس روحانی ڈاکٹر سے فرق اتنا ہے کہ ہم دنیاوی ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں. الحمدللہ اللہ کی کتاب ہم تک آئی ہے، ہر گھر میں ہے. اہل بیت کی حدیثیں ہم تک آئی ہیں، ہر گھر میں ہے. دیکھیے روح کو اس طرح سے ہم مضبوط بنا سکتے ہیں. افسوس کہ ہم کبھی کبھی روح کو اگنور کر دیتے ہیں روحانی بیماریوں کی طرف، کبھی کبھی بھول جاتے ہیں، کبھی کبھی خیال ہی نہیں کرتے ہیں. کئی دن گزر جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے اندر روح بھی ہے. جب کوئی کہتا ہے تو پتہ چلتا ہاں روح بھی ہمارے اندر ہے، ایک چھپی ہوئی چیز ہے، تو ہم اس کا خیال نہیں کرتے ہیں. تو امام فرماتے ہیں دیکھو اس کی تندرستی کا تم خیال کرو. وصحتها یقینها، یقین کو بڑھاؤ اپنے. اور یہ مشکل ہوتا ہے یقین اکثر لوگوں کے پاس. مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں الایمان فوق الاسلام بدرجۃ والتقوی فوق الایمان بدرجۃ والیقین فوق التقوی بدرجۃ. اسلام کے بعد ایمان، ایمان کے بعد تقوی، تقوی کے بعد جو مقام ہے وہ مقام ہے یقین ہے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں خدا نے کم لوگوں کو یقین کی دولت سے نوازا ہے. ہر بات میں شک، اپنے نارمل لائف میں شک، انڈیویجول لائف میں شک، اجتماعی زندگی میں شک، ٹیلی فون کوئی چھپا لیتا ہے تو شک، لباس کوئی بدل لیتا ہے تو شک. شک کی اتنی بیماری ہمارے معاشرے میں ہے، میں نہیں سمجھتا کسی اور معاشرے میں یہ ہوگی. اور معاشرے میں کمی نظر نہیں. مولانا فرماتے ہیں دیکھو اس کی طرف خاص خیال کرو. جس کی بھی زندگی میں یہ لفظ جو ہے بہت ہی چھوٹا ہے، یہ شک کا لفظ آ گیا تو سمجھو اس کی روح بیمار ہے. اور یقین مانیے گا روح کی تندرستی، معافی چاہتا ہوں زیادہ تو نہیں بول رہا ہوں، تیز بھی نہیں بول رہا ہوں، روح کی تندرستی، روح کا یقین، روح کا شک، ان ساری چیزوں کا اثر جسم پر پڑتا ہے. جسم پر پڑتا. ہم کیا کرتے ہیں؟ روح کا علاج جسم کے ذریعے سے کرنا چاہتے ہیں، ہوتا نہیں ہے. ہم سیل فون خرید لیں گے، وہ قیمتی اسمارٹ فون خرید لیں گے تو ہمیں سکون مل جائے گا. گھر بدل لیں گے تو سکون مل جائے گا. گاڑی بدل لیں گے تو سکون مل جائے گا. صوفہ، اس طرح کا صوفہ ہمارے گھر میں آ جائے تو خوشی مل جائے گی. میں ایک سوال کرتا ہوں، سامان سے خوشی نہیں ملتی ہے. یہ جو سکون کا تعلق ہے میرے جسم سے نہیں ہے، سکون کا جو تعلق ہے وہ میری روح سے ہے. چاہے میں گھر بدل لوں، سامان بدل لوں، یاد ہے نا سامان بدلنے سے انسان مطمئن نہیں ہوتا. سیل فون میرے ہاتھ میں رہے، اچھا سا رہے، میں اس کو دکھاتا پھرتا ہوں، جب تک لوگ تعریف نہیں کریں گے مجھے خوشی نہیں ملتی. اب میں خرید لوں، میں 25,000 دے کے خرید لوں، 30,000 دے کے خرید لوں، کیا مجھے سکون مل گیا؟ کہ نہیں. جب تک لوگ نہیں کہیں گے ارے آپ کا فون ماشاء اللہ، جب تک وہ نہیں کہیں گے ماشاء اللہ، اس وقت تک مجھے خوشی نہیں ملتی. اس کے بعد اس سے اچھا فون مارکیٹ میں آ جائے گا تو پھر وہ میرا سکون گیا، پھر میری سکون چلے گئی. مولانا فرماتے ہیں یہ چیزیں نہیں ہیں. جس گھر ہونا چاہیے، سیل فون ہونا چاہیے، گاڑی ہونا چاہیے، یہ چیزیں تمہارے آسائش کے لیے ہیں، سکون کے لیے نہیں ہیں. سکون تمہارا جسم نہیں، سکون تمہاری روح تمہیں دیتی ہے. خوشی تمہاری روح تمہیں دیتی ہے. کتنے لوگ ہیں
کچھ بھی نہیں ہے مطمئن ہے کہ نہیں ہے؟ مثال بھی دے دوں، کربلا میں یزید کے لشکر کے پاس سب کچھ تھا، ساز و سامان، پانی. حسین کے لشکر کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پانی بھی نہیں تھا. جسے پانی ہم کہتے ہیں نا، اس کی قیمت کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں تھا. لیکن وہ جنگ لڑنے کے لیے بے چین تھے، یہ مرنے کے لیے پرسکون تھے. سجدے کر رہے تھے، امام حسین نے سجدہ کیا، صاحب نے سجدہ کیا. ان سے پوچھے یہ سجدے کا وقت ہوتا ہے؟ اب مطمئن ہے. وہ مارنے کے لیے مضطرب تھے، بے چین تھے، یہ مرنے کے لیے پرسکون تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی روح مضبوط تھی اور ان کی روح بیمار تھی. بیمار روح جس کی ہوتی ہے اس کا اثر انسان کے جسم پر پڑتا ہے. معافی چاہتا ہوں. وہ نومها غفلتها، روح سو جاتی ہے. کب روح سو جاتی ہے؟ جب غافل ہو جاتی ہے. پتہ نہیں غافل کا انگریزی میں کیا ترجمہ کر سکتا ہوں. ہیڈ لیسنس کہہ سکتے ہیں، نیگلیجنس کہہ سکتے ہیں. انسان غافل ہو جاتا ہے، کیا ہو رہا ہے اسے پتہ نہیں چلتا، بے ہوش نظر آتا ہے انسان. بے ہوشی، مدہوشی انسان کی روح کو کھا جاتی. نومها غفلتها، تمہیں کیا کروں؟ یغذتها حفظها، تمہاری لیے ذمہ داری ہے کہ تم اپنی روح کا خیال کرو، اسے جگاؤ، روح کو جگاؤ، ٹہوکا دو. یہ اذان کیوں ہے؟ جسم کو جگانے کے لیے، روح کو جگانے کے لیے؟ مجھے جواب دیجیے گا آپ. اذان جسم کو جگانے کے لیے، روح کو جگانے کے لیے. کتنے لوگ جاگتے ہیں، آتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں نماز. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جسم کو جگانے کے لیے نہیں ہے، یہ روح کو جگانے کے لیے. کتنے لوگ ہیں جن کا جسم تھک بھی جاتا ہے لیکن پھر بھی نماز پڑھتے ہیں. یا کیوں؟ ان کی روح جاگی ہے، اس کو جگانا پڑتا ہے. میرے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں ہے وہ چیز. یعنی کہ ہم مجبور ہیں، کوئی ہم پر پابندی لگائے ہوئے ہے، کہیں بیڑیاں ہیں، کہیں ہتھکڑیاں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ میرے اختیار میں، میں جاگ سکتا ہوں، اپنی روح کو جگا سکتا ہوں. حفظها، اسے بچانا ہے، اسے جگانا ہے، اس کی طرف توجہ کرنا ہے انشاءاللہ. تو دیکھیے زیادہ وقت نہیں ہے چونکہ سیمینار ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے خاص خیال اس لیے بھی رکھنا ہے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو مولا کائنات نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، بیٹا دیکھو، ہاں خوبصورت حدیث ہے، بیٹا دیکھو، ان من البلاء الفاقہ، کماؤ، محنت کرو، دنیا کے پیچھے مت رہ جاؤ، دنیا تمہارے لیے ضروری ہے. مولا کائنات نہج العام فرماتے ہیں، فقیر انسان سے کوئی انسان مشورہ تک نہیں پوچھتا. آپ کو پتہ ہے کتنا خوبصورت جملہ ہے، مجھے نہیں پتا، اس کے لیے ایک تقریر چاہیے، یا ہم لوگ علماء کہتے ہیں اس کے لیے عشرہ چاہیے. مولا فرماتے ہیں تم اگر کماؤ گے نہیں، فقیر رہو گے تو کوئی مشورہ نہیں پوچھے گا. ایک عالم دین بھی ہو، اسکالر بھی ہو، لیکن اس کے بعد پیسہ نہیں ہے تو کیا لوگ اسے مشورہ پوچھتے ہیں؟ میٹنگ میں نہیں بلاتے بھیا، میٹنگ میں نہیں بلاتے، اس کا نمبر ہی کوئی سیو نہیں کرتا، نہ وہ کسی واٹس ایپ گروپ میں نہیں ہوتا ہے، وہ کوئی پوچھتا نہیں اس کو. مولانا فرماتے ہیں فقیر، عالم اگر فقیر بھی ہو جائے نا، کوئی مشورہ نہیں پوچھتا. اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہو تو وہ دیس میں بھی رہ کر پردیسی ہوتا ہے، کوئی اس کے گھر آتا جاتا نہیں ہے. ہم اسی کے گھر پیالہ بھیجتے ہیں جس کے گھر سے کٹورا آنے کی امید ہوتی ہے نہیں؟ یہ مثال ہے، مشہور ہے. ہم اسی کے گھر پیالہ بھیجتے ہیں جہاں سے کٹورا یا دیگ آنے کی امید ہوتی ہے، ورنہ لین دین میں پیچھے ہیں. مولانا مولا کائنات فرماتے ہیں، یہ میں دل سے اپنی بات کر رہا ہوں، آپ تک پہنچا رہا ہوں. کماؤ، محنت کرو، بچوں کے لیے جاب لگاؤ، کوشش کرو، خود بھی محنت کرو، تشویق کرو لوگوں کو جائیں کمائیں. ان من البلاء الفاقہ، سب سے بڑی مصیبت فاقہ ہے، فقیری ہے، غربت ہے. لوگ پوچھیں گے نہیں، لیکن یاد رکھو اشد من ذلک مرض البدن، لیکن فقیری سے زیادہ مصیبت پتہ ہے کس چیز میں ہے؟ جسم بیمار ہو جائے. تو کما کے کیا کرو گے؟ کتنا خوبصورت میسیج، پتہ نہیں، میں نے کسی مجلس میں پڑھا تھا کہ انسان صحت خرچ کر کے دولت کماتا ہے، بعد دولت ساری لٹا دیتا ہے صحت بچانے کے لیے. اٹ از ٹو لیٹ.
لیکن کبھی کبھار انسان کا جسم بیمار ہو جائے، ساری دنیا کی دولت اس کے قدموں میں رکھ دیجئے، ڈاکٹر کہے گا کچھ تمہیں کھانا نہیں ہے۔ کسی بزرگ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، آدھی چیزیں مولوی حرام کر دیتے ہیں، آدھی چیزوں کو مولانا لوگ حرام کر دیتے ہیں، وہ نہ کھاؤ وہ نہ پیو، آدھی چیزیں ڈاکٹر حرام کر دیتا ہے، تو ہماری زندگی فقیری میں گزرتی ہے، ہوتا ہے نہیں؟ میری قسمت میں نہ میٹھا ہے نہ کھٹا پانی، یا مسعود انور ہے پاکستان کا ایک لطیفہ گو شاعر، لطیفے پڑھتا ہے، اور شعر مزاحیہ اشعار بہت کہتا ہے کہ مجھے شوگر بھی ہے اور پاس شریعت بھی ہے، مجھے شوگر بھی ہے اور پاس شریعت بھی ہے، میری قسمت میں نہ میٹھا ہے نہ کڑوا پانی، نہ میٹھا پانی پی نہیں سکتا، ڈاکٹر منع کرتا ہے کہ تمہیں شوگر ہے، کڑوا پانی پی نہیں سکتا، دین منع کرتا ہے کہ کڑوا پانی یعنی شراب، نہ میٹھا پانی پی سکتا ہوں نہ کڑوا پانی پی سکتا ہوں، مجھے شوگر بھی ہے اور پاس شریعت بھی ہے۔ جسم اگر بیمار ہو گیا تو یہ فقیری سے بڑی مصیبت ہے، اس کی صحت کا خاص خیال رکھو، جسم کا خاص خیال رکھو۔ آج کے مجتہدین ہمیں فتویٰ دیتے ہیں جو چیز تمہیں کھانے پہ تمہارے جسم کو نقصان پہنچاتی ہے ہم کھا نہیں سکتے ہیں، نہیں 2 لقمے کھا لیں گے بعد ٹیبلٹ لے لیں گے، دین کہتا ہے نو، یہ کٹورا کھا لیں گے میٹھا 2 گولیاں ایکسٹرا ماریں گے، دین کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہوتا، تمہیں جسم کا خیال رکھو، یہ امانت ہے پروردگار کی تمہارے ہاتھوں میں، لیکن اللہ قربان جائے ہماری جان علی پر، وَأَشَدُّ مِن ذَلِكَ مَرَضُ الْقَلْبِ، جسم کی بیماری سے بھی سخت مصیبت اور بیماری روح کا بیمار ہو جانا ہے، جو نظر نہیں آتی بیماری، پتہ نہیں چلتا ہے، لوگ کہتے ہیں میں تندرست ہوں، ان کو کیا پتا میرا دل کس کو دیکھ کر جل رہا ہے، ان کو کیا پتا میرے اندر کیا ہے۔ اور فرماتے ہیں دیکھو فقیری ہو تو تب بھی برداشت کر لی جائے گی، بدن کی بیماری ہو تب بھی برداشت کر لی جائے گی، یاد رکھو تمہاری روح کبھی بیمار ہونے نہ پائے۔ تو کون سی نعمت اچھی ہے؟ اس کے اپوزٹ حدیث میں ہے جو مولانا فرماتے ہیں ان من النعم سعۃ المال، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت مال میں وسعت ہے، اللہ نے کوئی مال تمہیں دیا ہے ایک اور سجدہ بجا لاؤ، مال اکڑنے کے لیے نہیں، ایک اور سجدہ کرنے کے لیے، کیا پروردگار عالم نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اس کے مال کو اپنے ہاتھ میں اٹھا سکوں۔ وَأَفْضَلُ مِن ذَلِكَ صِحَّةُ الْبَدَنِ، اگر بدن تندرست ہے ایک اور سجدہ کرو، جی ابھی بدن تندرست ہے تو زیادہ سجدے کرو، اس لیے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم سجدہ کرنا بھی چاہیں تو گردن ہماری جھکے گی نہیں۔ وَأَفْضَلُ مِن ذَلِكَ تَقْوَى الْقَلْبِ، اس سے بھی خوبصورت نعمت پروردگار کی اگر دل میں کسی کی دشمنی نہ ہو۔ ایک جملہ کہوں، اگر جرت ہے اگر ہمت ہے تو ہم ایک جملہ کہیں آج کہ ہم کسی سے ناراض نہیں ہیں، جاؤ ہم نے سب کو معاف کہہ سکتے ہیں، یہ ہے روح کی پاکیزگی، یہ ہے روح کی تندرستی۔ مولانا فرماتے ہیں افضل من ذالک تقوی القلوب، ہماری روح پاک و پاکیزہ ہو جائے، اس سے بہتر کوئی چیز ہمارے لیے نہیں، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں کن چیزوں سے ہماری روح گندی ہوتی ہے، بس میں اشارہ کر دوں، اپنے باتوں کو سمیٹ دوں، بتا دیجئے وقت جہاں بھی ختم ہوتا ہے۔ جلدی میں بتا دیتا ہوں تاکہ زیادہ وقت آپ کا نہ لوں۔ کن چیزوں سے ہماری روح بیمار ہوتی ہے اس کی طرف ہم توجہ کریں، اور ایک مثال دینا چاہتا ہوں کیونکہ شہزادی سے ریلیٹڈ مثال دینا چاہ رہا ہوں، اس لیے اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے میرے لیے۔ سب سے پہلی چیز جس کی وجہ سے انسان کی روح بیمار ہوتی ہے، گندی ہوتی ہے، وہ ہے شیطان کے وسوسے۔ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ، اب پتہ نہیں شیطان کا لباس پہن کر کبھی کبھی انسان بھی آ جاتا ہے، یا انسان کا لباس پہن کر شیطان بھی آ جاتا ہے، من الجنۃ، وسوسہ دل میں پیدا ہو گیا تو انسان کی روح بیمار ہو جاتی ہے۔ سمجھنا چاہیے کہ یہ شیطان ہے، انہ لکم عدو مبین۔ 1 2 ہوائے نفس کی پیروی، نفس رکتا نہیں ہے، نفس کو چاہیے ہوتا ہے، اور چاہیے ہوتا ہے، اور چاہیے، اچھا چاہیے، سب سے اچھا چاہیے،
میں نے تو دیکھا کہ لوگوں کو سوال کرتے ہوئے کربلا میں اور قم میں کہ بھیا کفن دینا، تو کفن دینے لگتا ہے، کہا اچھا کفن دو اچھا کفن، یہ وہ دکاندار پوچھتا ہے یہ اچھا کفن کیسا ہوتا ہے؟ یہ ہے نا انسان کی ایک خواہش ہے، بری نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں بری چیز ہے، لیکن یہ انسان کے نفس میں ہے۔ اچھی چیزوں میں بہت اچھا ہے، اچھا سجدہ ہو، اچھی عبادت ہو، اچھی زیارت ہو، اچھا کفن بھی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ اچھا 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 چاہیے چاہیے چاہیے۔ جب دنیاوی امور میں یہ چیزیں آتی ہیں نا، انسان کی روح میلی ہو جاتی ہے، انسان کی روح گندی ہو جاتی ہے، اور چاہیے اور چاہیے۔ یہ دنیا ہوائے نفس، ان النفس لامارۃ بالسوء، حضرت یوسف نے کہا تھا دربار میں۔ بس اب سمجھ گئے۔ تیسری چیز جس کی وجہ سے میری روح گندی ہو جاتی ہے، برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا۔ برے دوست انسان کی روح کو گندا بنا دیتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے یہ کیسی میری روح گندی ہو گئی۔ کیا کرتے ہیں، 4 لوگ بیٹھے، غیبت شروع کی، اور ہم بھی اس میں اس طرح انوالو ہو جاتے ہیں جیسا لگتا ہے کہ خانہ کعبہ کا سب طواف کر رہے ہیں۔ جب اٹھتے ہیں جو بات توجہ کرنا شروع کرتے ہیں، ہم نے کچھ کیا ہی نہیں، آپ نے کچھ کیا ہی نہیں، لیکن آپ اسی کے ساتھ مل گئے جو کاروان طواف غیبت کر رہا تھا، کعبہ نہیں۔ انسان کی روح اس میں آٹومیٹکلی گندی ہو جاتی ہے۔ دھیرے دھیرے اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے وہ زمانہ اور وہ وقت نکل چکا ہے۔ معافی چاہتا ہوں۔ اور چوتھی چیز، آخری چیز ہے، وہ ہے دنیا کی محبت، دنیا سے زیادہ لگاؤ، مل جانے پر حد سے زیادہ خوشی، چھن جانے پر حد سے زیادہ غم انسان کو کی روح کو گندی بنا دیتا ہے۔ نہیں، مل جائے تو اتنا نہ اتراؤ، چھن جائے تو اتنا بھی ناراض نہ ہو۔ مولا کائنات نے کسی صحابی سے پوچھا تمہاری زندگی کیسے گزرتی ہے؟ صحابی نے کہا مولا مل جاتا ہے تو شکر ادا کرتے ہیں، نہیں ملتا تو صبر کر لیتے ہیں، مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں، نہیں ملتا تو صبر کر لیتے۔ مولا کہا کہ بہت اچھی چیز ہے، مومن کو ایسے ہی ہونا چاہیے، ملے تو کھا لے، شکر ادا کرے، نہ ملے تو صبر کر لے۔ بس دوسری روایت میں مولا کائنات نے اس کے اشارہ کیا کہ حیوان بھی ایسے ہی کرتے ہیں دیکھیے گا، مولا کائنات فرما حیوان کو پتہ ہے، حیوان کو جب مل جاتا ہے تو کھا لیتے، نہیں ملتا ہے تو وہ چلے جاتے ہیں سر جھکا کر، پتہ ہے وہ بھی حیوان بھی اسی طرح سے، لیکن اوکے، اٹس اوکے، شکر اور صبر کے درمیان زندگی گزارو۔ صحابی نے پوچھا مولا آپ کی زندگی کیسے گزرتی ہے، آپ کی زندگی کیسے گزرتی ہے؟ امام نے فرمایا نہیں ملتا ہے تو شکر کرتا ہوں، مل جاتا ہے تو بانٹ دیتا ہوں۔ پتہ نہیں حدیث کو میں نے آپ تک پہنچا پایا کہ نہیں پہنچا پایا۔ نہیں ملتا ہے تو شکر کرتا ہوں، پروردگار تو نے کچھ امتحان ہم سے لیا کہ ہمیں دیا نہیں ہے، تیرا شکر ہے پروردگار، تو نے کم از کم مجھے امتحان دینے کے قابل تو سمجھا ہے۔ ہر ایک سے امتحان تو نہیں لیا جاتا نا۔ نہیں ملنے پر میں شکر کرتا ہوں، جب مل جاتا ہے تو چند غریبوں میں بانٹ دیتا ہوں، وہ جو خوشی مجھے ملتی ہے اس سے بڑی خوشی مجھے نہیں ملتی ہے۔ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا مولا میری روح کو کیسے پاک کروں؟ مولا نے فرمایا مسکینوں غریبوں کو کھلاؤ، یتیموں کو تسلی دو، تمہاری روح خود بخود پاک ہو جائے گی، خود بخود پاک ہو جائے گی۔ رأس کل خطیئۃ حب الدنیا، تمام برائیوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ محبت اللہ سے کرو، دنیا خود بخود ملے گی۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں دنیا سے نفرت کرو، پیسہ سارا لا کے سڑک پہ ڈال دو، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن دنیا کو وسیلہ بناؤ آخرت کے لیے، دنیا کو ہدف اور مقصد نہ بناؤ۔ مجھے وہ ملے گا تو میں خوش ہو جاؤں گا، نہیں، پتہ نہیں مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ کبھی کبھی ہم ایک خواب تیار کرتے ہیں اپنے ذہن میں، میں پریکٹیکل بات کروں، خواب بناتے ہیں اپنے ذہن میں، یہ خواب دیکھتے ہیں میرا ایک اچھا گھر ہو جائے تو میں خوش ہو جاؤں گا، مجھے اچھی گاڑی مل جائے، اس کے لیے ممکن ہے 6 مہینے لگ جائیں، اس کے لیے ممکن ہے 6 سال لگ جائیں، اس کے لیے ممکن ہے ممکن ہی نہ ہو۔ اللہ نے کہا کہ میں تجھے گھر ہی نہیں دوں گا دنیا میں، آخرت میں گھر دوں گا، ممکن ہے نہ ملے۔ میں سوچ کر چیزوں کو اپنے ذہن میں اس کا نقشہ بنا کر خواب مت دیکھوں، اس کے لیے ٹالتا نہ چلا جاؤں۔ حدیث کہتی ہے نہیں، ٹالو نہیں، جو کچھ ہے ابھی اس پر خوش ہونا سیکھو، اس پر جو کچھ میرے پاس ہے ابھی، کیا کم ہے میرے پاس چیزیں،
اس پر شکریہ ادا کرنا سیکھو، پروردگار عالم تمہیں اور بھی چیزیں عطا کرے گا. اس کو پوسٹ پون کرتے چلے جاؤ گے تو وہ پوسٹ پون خوشیاں ہوتی چلی جائیں گی. بس شہزادی پہنچی تھی پیغمبر اسلام کے گھر کہ بابا یہ کنیز مل جائے. پیغمبر اسلام نے کیا کہا، کیا تحفہ دیا؟ بس یہ تحفہ میں آپ کو آپ کی خدمت میں دینا چاہ رہا ہوں، اس کو یاد رکھیے گا. پیغمبر اسلام نے فرمایا بیٹی 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، 33 مرتبہ الحمدللہ کہنا اور 33 مرتبہ سبحان اللہ کہنا. آئی تھی کنیز مانگنے، عطا کی پیغمبر اسلام نے تسبیح. قربان جائے ہماری جانیں اس بی بی پر، جس کے ہاتھوں میں آبلے آئے چکیاں پیستے پیستے، اور وہ تسبیح اتنی بابرکت ہے. خود شہزادی فرماتے ہیں جب سے میرے بابا نے مجھے تعلیم دی ہے اس تسبیح کی، اس کے بعد میرے گھر میں کوئی پریشانی نہیں، کوئی سختی نہیں. ایسا لگتا تھا کہ یہ 100 دانے نہیں تسبیح کے، 100 نوکر ہیں گھر میں، 100 کنیزیں ہیں جو میرے ساتھ کام کر رہی ہیں. ایک طاقت ہے. وہ یہ طاقت گئی تھی ایک مادی طاقت لینے کے لیے، ایک میٹیریل طاقت لینے کے لیے. پیغمبر اسلام نے ایک روحانی طاقت دے کر بتایا روح مضبوط ہو جائے تو جسم خود بخود مضبوط ہو جائے گا، تمہاری باڈی خود بخود مضبوط ہو جائے گی. اللہ اکبر. آج جس کے بھی ہاتھ میں دیکھو وہ تسبیح ہے، بعنوان تسبیح ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا. واقعی ایک مجرب تسبیح ہے جس پر علماء نے کام کیا ہے، تجربہ کیا ہے کہ اس تسبیح کو اگر انسان دل سے پڑھے نماز کے بعد، پروردگار عالم اس کی حاجتیں بھی پوری کرتا ہے. نہ شہزادی کی زندگی کامیابی کے اس دائرے میں گزری، جو بھی شہزادی کے راستے پر چل رہے ہیں اور چلتے ہیں ان کی زندگی بھی اسی تسبیح کے سہارے سے حل ہو جاتی ہے اور مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے. ایک روحانی طاقت ہے وہ جو جس کا کنیکشن میری روح سے ہے. یقین رکھیں اس پر اور عمل کریں انشاءاللہ اس عنوان سے کہ یہ تسبیح 100 نوکروں کے برابر ہے، 100 کنیزوں کے برابر ہے. یہ تسبیح 100 لوگوں کے برابر ہے، 100 دوستوں کے برابر ہے. یہ تسبیح ہزاروں اور لاکھوں مال و دولت کے برابر ہے. تو یقین مانیے یہ تسبیح میری روح کو قوت عطا کرے گی. روح کی قوت یعنی انڈائریکٹلی جسم کی قوت ہے. پروردگار ہمارے اعمال اور ہماری کوشش اور ہمارے تلاش کو قبول کر لے. وقت دیا گیا ہے 5-6-7 منٹ کوشچن آنسر کا. جی سوال یہ ہے کہ بھائی غیبتوں سے کیسے بچیں؟ اب مجھے بھی بتائیے راستہ کوئی. جی اکثر ایک مجموعی طور پر ہمارے پاس ایک علاج ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جہاں بھی بیٹھیں، میں نہیں کہتا دوستوں کے ساتھ نہ بیٹھیں، قوم کے افراد کے ساتھ نہ بیٹھیں، رشتہ داروں کے ساتھ نہ بیٹھیں، بیٹھنا چاہیے. ہمیں صلہ رحم بھی چاہیے، ہمیں دوست بھی چاہیے، ہمیں لوگ بھی چاہیے. صلہ رحم چاہیے، رشتہ دار چاہیے ثواب کو بڑھانے کے لیے، حیات کو بڑھانے کے لیے، اپنے کنیکشنز کو مضبوط کرنے کے لیے. دوست چاہیے ہمارے مشکل وقت میں کام آنے کے لیے. قوم بھی چاہیے کم از کم ہمارے جنازے کو اٹھانے کے لیے. 4 آدمی تو چاہیے نا، اس سے کٹ کر معاشرے سے ہم کٹ کر نہیں رہ سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ جب بھی بیٹھیں تو زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کوئی ایسا موضوع چھیڑیں جس موضوع پر ہم بات کر سکیں. 2 سوال ہم ہمیشہ کریں جب بھی محفل میں بیٹھیں، کوئی بھی بات کرتے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں. اگر کیوں کا جواب ہم دینے میں کامیاب ہو گئے نا تو ہم سے بڑا دیندار کوئی نہیں. آپ نے فلاں کو دیکھا تو فوراً آپ کے ذہن میں سوال ہے اس کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں، کیا فائدہ ہے مجھے، کیا مجھ سے ریلیٹڈ ہے یا نہیں. اگر کیوں کا جواب ہم دینے میں کامیاب ہو گئے تو کامیاب. جب بھی بات کریں کیا اور کیوں، کیا بات کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. اس لیے علمی ماحول کی میں نے اس لیے بحث کی تھا کہ علمی ماحول بنائیں تو بات ہماری زیادہ علمی دائرے میں گزرے، لوگوں کمیونٹی کو آگے بڑھانے کی بات کریں، اپنی انفرادی زندگی میں مشورے طلب کریں، ان سے مشورے لیں، ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں پوچھیں.
اس کے بجائے کہ ہم دوسروں سے کے بارے میں پوچھیں جو ہمارے درمیان ہے ہی نہیں, اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. میں اپنے دوست سے پوچھوں, بتاؤ تم کیسے کامیاب ہو گئے, تمہاری زندگی کیسے چل رہی ہے, اس کے بارے میں پوچھوں اور اپنی زندگی کو میں تجربے لے سکتا ہوں. بس اس کے لیے پریکٹس چاہیے. کوئی بھی گناہ ہو اس کے لیے بچنے کے لیے جو سب سے خوبصورت لفظ جو اہل بیت نے استعمال کیا عرفان میں, وہ ہے کہ مراقبہ. مراقبہ یعنی ہم اس کو دیکھیں کہ کیا بات کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, اس کو بچانے کی کوشش کریں. ہم قدم آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو کیا زمین کی طرف نہیں دیکھتے؟ اگر قدم آگے بڑھانا ہو تو ہم زمین کی طرف دیکھتے نہیں دیکھتے, کیوں؟ کوئی گڑھا تو نہیں ہے, کوئی پتھر تو نہیں ہے, کوئی کانٹا تو نہیں ہے. قدم آگے بڑھانے کے لیے آنکھیں کھلی رکھتے ہیں. بھیا بات کرتے وقت بھی اپنے کانوں کو کھلی رکھو کہ کہیں ایسا نہ ہو ایسی بات میرے کان کے اندر چلے جائے کہ وہاں جسم گرتا تھا یہاں روح گر جائے. بس فرق اتنا ہے کہ میں جاگوں اور جاگتے ہوئے باتوں کو کروں. انشاءاللہ آہستہ آہستہ ممارست کی ضرورت ہے, پریکٹس کی ضرورت ہے. اب غیبت کے بارے میں آج پڑھ رہا تھا تو معافی چاہتا ہوں, وہاں پہ سوال تو ایک ارسطاٹل سے کسی نے پوچھا, اس کے ایک صحابی آیا, اس کا ایک اسٹوڈنٹ اس کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا میں تمہارے ایک دوسرے دوست کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, اجازت ہے؟ اور اسٹوڈنٹس مثلا ٹیچر سے پرمیشن لیتے تھے کہ اجازت ہے تمہارے دوست کے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. تو ارسطاٹل نے کہا کہ بھائی بتاؤ کیا وہ بات جو تم مجھے کہنے جا رہے ہو سچی ہے؟ کہا آئی ڈونٹ نو, وہ سچی ہے یا جھوٹی ہے, آئی ڈونٹ نو. اس کے بعد ارسطاٹل نے کہا کہ بھائی کیا وہ اچھی ہے؟ کہا میں نہیں بتا سکتا وہ اچھی ہے یا کیا, آئی ڈونٹ نو. تو تیسرا سوال دیکھیے, خوبصورت سوال ہے. چلو نہ سچی ہو نہ اچھی ہو, کیا اس بات کا میری زندگی میں کوئی فائدہ ہے؟ کا مجھے پتہ نہیں ہے. جب 3 چینل سے تم بات کو پاس نہیں کر سکے, وہ نہ کہو بہتر ہے کہنے سے. نہ مجھے فائدہ دے رہی ہے, نہ اچھائی میں بڑھا رہی ہے, اور نہ مجھے فائدہ. کوئی سچ بات ہے, سچ بات ہے. اگر سچی بات ہو تو چلو کم از کم تجربہ ہو جائے گا, پھر وہ بات نہ کہو. اگر میں یہ سوال کرنے لگوں نا کیوں کہہ رہا ہوں, کیوں کہہ رہے ہو, کیا اس میں سچائی ہے, کیا اس میں اچھائی ہے, کیا اس میں فائدہ ہے, تو کہو. اگر نہیں ہے اسٹاپ. میں نے بتا دیا تو پھر دوبارہ سوال. میں 3 سٹیجز ہیں, 4 سٹیجز. اب اس کو آپ آن لائن چیک کر سکتے ہیں. اس کو میں لکھ کے لایا تھا لیکن میرے پاس ٹائم نہیں تھا. کہ روح کے سٹیجز ہیں, اس کو مضبوط بنانے کے لیے کہ مشارطہ. مشارطہ مینس کہ میں روح سے وعدہ کروں اور شرط کروں کہ جو میرے اندر یہ برائی ہے آج میں یہ گناہ انجام نہیں دوں گا. کہتے ہیں نا کبھی کبھی ہم ماں کی قسم کھاتے ہیں, باپ کی قسم کھاتے ہیں, خدا کی قسم میں اس کے گھر نہیں جاؤں گا یا جاؤں گی. بھائی وہ چھوڑ دو, وہ قسمیں بیکار ہیں. یہ قسم یہ کھاؤ کہ خدا کی قسم آج میں جھوٹ نہیں بولوں گا. ایک شرط لگاؤ اپنے نفس سے, اپنے روح سے, آج کم از کم آج یہ گناہ, آج میں جھوٹ نہیں بولوں گا. قسم کھاؤ. قسم توڑیں گے تو کفارہ دینا پڑے گا نا, بڑا کفارہ ہو, کوئی انسان نہیں بولے گا. کم از کم آج کے دن بچ جائے گا. 1 2 مراقبہ, اس کے بعد اس کے بچانے میں کوشش کرے, شرط کو پوری کرنے کی کوشش کرے. مراقبہ یہی ہے جو کنڈیشن میں نے اپنے نفس سے کیا ہے, جو پرامس میں نے اپنے وجود سے کیا ہے, اس کو بچانے کی کوشش کرو. گارڈ لگاؤں اس کے پیچھے, ہے نا, گارڈ لگاتے ہیں نا, مراقب جو کہتے ہیں, جو باہر کھڑے ہوتے ہیں واچ مین کی طرح ہم گارڈ کرتے ہیں, تو وہ ہمارے مراقب ہوتے ہیں. میں نفس کو جو میں نے وعدہ کیا اس پہ گارڈ لگاؤں, واچ مین کھڑا کروں کہ کوئی جھوٹ میں اپنی زندگی میں نہ بولوں. 2 تیسرے محاسبہ. محاسبہ مینس رات ہو جائے تو ایک کیلکولیشن, ایک انالائز کرے, کیا میں نے واقعاً آج کے دن جھوٹ کہا ہے یا نہیں کہا ہے. ہر دن کریں ہم لوگ. ایک 10 منٹ, جیسے ہم تجارت میں کرتے ہیں کتنا کمایا کتنا گنوایا, چلو روح کے ساتھ بھی ایک 8 دن کر کے دیکھیں ہماری روح آج میلی ہوئی کہ واشنگ مشین کی ضرورت ہے یا نہیں ہوئی. محاسبہ کریں. ہو گیا. 3 شرطیں. مشارطہ, مشکل الفاظ ہیں, اب ضروری نہیں آپ کہ اس کو محفوظ رکھیں, بس یاد رکھیں شرط کریں, اسے بچائیں, کیلکولیشن کریں, حساب لگائیں, انالائز کریں, اور آخر میں کیا ہے, جج بنیں. ہم اپنے گناہوں کے وکیل ہوتے ہیں, دوسروں کے گناہوں کے قاضی. ہم اپنی خطاؤں کے کیا کرتے ہیں, توجیہ کرتے ہیں, وکیل بنتے ہیں. ایسا نہیں, ایسا میں نے ایسا نہیں کہا تھا, ایسے کہا تھا. دوسروں کے بارے میں بھی وکیل بنو, قاضی نہیں, اس نے ایسا ہی کہا تھا. بھائی دوسروں کے لیے قاضی, اپنے لیے وکیل نہیں. اپنے لیے بھی
قاضی بنو. غلط کیا تھا نفس نے غلط کیا, شرط کو توڑا ہے نفس نے, اسے سزا دو, سزا دو. اگر اچھا کیا ہے اسے انعام دو. سزا اور انعام کا تعلق میرے ذہن سے, کہوں شاباش اے میری روح, تو نے آج کے دن تو کامیاب ہو گئی. چلیے انعام کیا دیں گے روح کو؟ صلوات. واقعاً بہترین انعام, اس سے بہتر انعام نہیں ہے, بہترین انعام ہے. پروردگار اس دن میری روح کو زندہ رکھنا جب ساری روحیں مر جاتی ہیں. پروردگار اس دن میری روح کو تندرست رکھنا جس دن ساری روحیں بیمار ہو جاتی ہیں. میری روح کو اس دن جگائے رکھنا. روح جاگے گی تو جسم بھی جاگے گا نا. ایک انعام دے. اگر روح نے غلطی کی تو اسے سزا دے. اب کل 2 دن تک تو اس سے شرطوں پہ شرطیں لگیں گی. کل آج ایک دن کہا تھا ہم نے جھوٹ نہیں بولیں گے, اور دوسرے دن غیبت بھی نہیں کریں گے. ایک سزا ہے. 2 شرطیں لگیں گے, 3 شرطیں لگیں گے. آہستہ آہستہ دیکھیے گا, 8 دن 10 دن 40 دن 1 مہینہ پریکٹس کیجئے گا. دیکھیے خود بخود نورانیت ہمارے اندر پیدا ہوتی جائے گی. ایک رات میں نہیں ہوگا. سوری ٹو سے ہم ایک دن سجدہ کرتے ہیں, کہتے ہیں پروردگار ہمیں سب کچھ دے دے. ایسا ہوتا نہیں ہے. ایک زندگی ریاضت, پریکٹس, اسٹرگل کرنے کے بعد کوئی آیت اللہ بہجت بنتا ہے, کوئی بروجردی بنتا ہے, کوئی سستانی بنتا ہے, کوئی خامنائی بنتا ہے. یہ راتوں میں حل ہونے والا مسئلہ 1 رات میں 2 رات میں نہیں ہے. کنٹینیوشن بہت ضروری ہے. جی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. پروردگار ہم سب کو دنیا میں معرفت اور محبت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ عطا کرے, اور آخرت میں شفاعت اور جوار حضرت زہرا سلام اللہ علیہ عطا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.